تیز تیز چلتے ہوئے وہ دنیا جہاں کی باتیں کرتے اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے فارمیسی تک پوائنٹ کے لیے جب پہنچی، پوائنٹ جا چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پوائنٹ نکل جانے کا سبب ٹھہراتی آپس میں الجھنے لگی۔ میں نے کہا بھی تھا ہانی ذرا جلدی چلو، مگر تم سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا، لے کر نکلوا دیا نہ پوائنٹ۔ لیلا پسینہ پہنچتے ہوئے اس پر بگڑی تھی، باتیں بنا کر اور مرمر خود چل رہی تھی۔ سارا الزام لیکن میرے سر پر ڈال رہی ہو۔ وہ کہاں کم تھی، الٹا اسی پر چڑھ دوڑی تھی۔ غلط کسی کی بھی ہو غلطی، پوائنٹ تو نکل گئی نا، اب میری سلور جوبلی گیٹ تک جانے کی بالکل ہمت نہیں ہے۔ فون کر کے سبحان بھیا کو بلا لیتی ہوں۔ دھوپ سے بچنے کو درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے وہ بولی، اور بیگ سے فون نکال کر اس نے بھائی کا نمبر ملایا تھا۔ بھائی کچھ مصروف ہیں اس لیے نہیں آ سکیں گے، کہہ رہے ہیں ہم آٹو سے آ جائیں، اس نے منہ بنا کر کہا، اور وہ بری طرح سے چونک گئی۔ لیلا تم نے ان لڑکیوں کو دیکھا، ہم بھی اس طرح لفٹ لے کر چلیں؟ وہ اس کے دھوپ کی تمازت سے دہکتی سرخ رنگت کو دیکھتے ہوئے عجیب و غریب بات کہہ گئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ یوں بولی جیسے اس کے دماغی حالت پر شبہ ہو چلا ہو۔ یار اس میں قباحت ہی کیا ہے، اور لڑکیاں بھی تو لیتی ہیں، ہم بھی جسٹ ایڈونچر کے لیے سلور جوبلی گیٹ تک آٹو میں جانے کے بجائے لفٹ لے لیتے ہیں۔ وہ مزے سے بولی تھی، ہرگز نہیں، ہم کسی کی روش اختیار کرنے کو اپنے معیار سے تو نہیں گر سکتے، اور گھر میں کسی کو خاص سبحان بھیا کو پتہ لگا تو وہ سخت غصہ ہوں گے۔ لیلا نے اس کی توجہ دوسری طرف دلائی تھی۔ ہم کسی سے کچھ چھپائیں گے کب، گھر جا کر بتا دیں گے۔ وہ تو جیسے لفٹ لینے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور اس کے منع کرنے کے باوجود اس نے گاڑی کو ہاتھ دے دیا۔ ملک زنیر عباسی، جس نے درخت کے سائے میں کھڑی دشمن جاں کو دیکھ کر ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا، اور یہ تیسری گاڑی تھی جو اس کے حساب سے اس کے ہاتھ دینے پر رکی تھی، اور وہ تو جیسے کھل ہی اٹھی اور تمسخر سے مسکرائی۔ لیلا کو فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ میں لفٹ نہیں لے سکتی؟ مرسیڈیز کے کھلے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ ہمیں لفٹ لینے کا شوق ہے تو تم لفٹ لو، تمہیں لفٹ لینے کا شوق ہے تو تم لفٹ لو، میں اکیلے ہی آٹو سے چلی جاؤں گی۔ وہ قدرے ناگواری سے بولی تھی، مگر آج اس کے دل و دماغ میں لفٹ لینے کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ اس کا بازو تھامے گاڑی کی طرف بڑھی اور گھورنے اور مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر کھلے دروازے سے اندر دھکیلا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ ہانی میں تمہیں جان، غصے سے کھولتی ہوئی سیدھی ہوئی تو نگاہ ملک زنیر عباسی کے مسکراتے چہرے پر پڑی، اور اس کی ناگواری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور وہ ہانی کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا، مگر وہ بھی ڈھیڑ بن گئی اور ملک زنیر عباسی کی خیریت دریافت کرنے لگی کہ وہ ان کا کلاس فیلو تھا، اور اس کو دیکھ ہی تو اس نے زبردستی لیلا کو گاڑی میں دھکیلا تھا۔ دیکھ کر ہی تو اس نے زبردستی لیلا کو گاڑی میں دھکیلا تھا، تاکہ وہ اس شخص کو تقریباً 3 ماہ سے جانتی تھی، اور اس کے طور طریقے دیکھ کر اس پر بھروسہ کر لیا، کیونکہ ویسے بھی آج لفٹ لینے کی دھن اس پر بری طرح سے سوار تھی۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی کہ اس نے یکدم ڈائریکٹ اس سے پوچھ لیا، کیسی ہیں آپ لیلا؟ آپ سے مطلب؟ اس کی شائستگی سے پوچھنے پر وہ برہمی سے بولی تھی، اور وہ مسکرایا تو اس نے گھبرا کر اس کی کانچ سی کچھ کہتی بولتی آنکھوں سے نگاہ چرائی تھی، جبکہ اب وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سیاہ کاٹن کے سوٹ میں ہم رنگ آنچل سلیقے سے شانوں پر پھیلائے، سرخی مائل رنگت پلکیں جھکائے گلابی دانتوں تلے کچلتی، وہ ہمیشہ سے زیادہ بہت خاص لگی تھی، اور اس کی نگاہ محسوس کر کے وہ بے بسی سے ہانی کو گھورنے لگی کہ وہ ان نگاہوں کو محسوس تو کافی عرصے سے کر رہی تھی، مگر کہا کچھ نہ تھا کہ وہ دونوں ہی بہت ریزرو رہتی تھیں، اور بات کرنے کا موقع ہانی نے جیسے خود ہی فراہم کر دیا، اسی لیے اسے رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ سلور جوبلی گیٹ تک وہ شیخ زائد کے راستے سے پہنچے تو اس نے گاڑی روکنے کا کہہ دیا۔ آپ دونوں اطمینان سے بیٹھیے کے بیچ
راستوں میں چھوڑنا ملک زنیر عباسی کی سرشت میں شامل نہیں ہے۔ ایڈریس بتا دیجئے، منزل پر ہی چھوڑ دیں گے۔ چھوڑنا ہی ہے تو کیا راستہ اور کیا منزل؟ آپ گاڑی روکیے۔ وہ خود کو کمپوز کرتی خود اعتمادی سے بولتی گئی اور اس کے بھرے بھرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مس ام ہانی، بہتر ہوگا آپ ہی ایڈریس بتا دیجئے، کیونکہ آپ کی فرینڈ لڑنے کے موڈ میں لگ رہی ہیں۔ جس لڑکی کو پہلی نگاہ میں دل دیا تھا، گزرے 3 ماہ میں جس کے خیال سے اپنے تصورات کو آباد کیا تھا، ہزاروں باتیں کی تھی، اس کو روبرو دیکھنا اور بات کرنا اس سے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ اب ہمیں یہیں اتار دیجئے، ہم آٹو سے چلے جائیں گے۔ ہم کلاس فیلو ہیں، ایک رشتے والے کی بنسبت آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ اس نے شائستگی سے بات کاٹی تھی اور اس نے بنا کوئی دوسری بات کہے ایڈریس بتا دیا۔ اس سب کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور سب کچھ خاص طور پر سبحان بھیا کو تمہارا کارنامہ ضرور بتاؤں گی۔ وہ ام ہانی کو گھڑتے ہوئے دبی دبے انداز میں دھمکا رہی تھی اور اس کو مسکراتے دیکھ کر وہ لب بھیج گئی۔ منوس ٹکٹکی باندھے بس مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہیں اور دیکھ لے، گھٹیا چیپ انسان۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی کھولتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ رنگ ٹیون پر سوچیں منتشر ہو گئیں۔ اس نے ایکسکیوز می کہہ کر کال ریسیو کی۔ سلام بڑے لالا۔ سلام، کیسے ہو لالا کی جان؟ میں ٹھیک ہوں بڑے لالا، آپ کیسے ہیں؟ حویلی میں سب کیسے ہیں؟ اس کا گھمبیر باادب لہجہ گاڑی کی خاموشی میں گونج رہا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، بیبے کچھ بیمار ہیں، تمہیں یاد کر رہی ہیں، حویلی چلے آؤ۔ بہت بہتر بڑے لالا، میں 1 گھنٹے تک گاؤں کے لیے نکلتا ہوں۔ اس نے فوراً ہی آنے کا عندیہ دیا تھا۔ بات کرتے ہوئے چھینک کی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور ایک کے بعد ایک تیسری چھینک ملک زنیر عباسی کے کان کھڑے ہو گئے۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ وہ بھائی کی آواز پر چونک کر فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بڑے لالا، راستے میں ہوں، یونیورسٹی سے گھر جا رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ لگی لپٹی کے بغیر پوچھا گیا۔ لالا، مل کر بتاؤں گا، ابھی رکھتا ہوں، سب کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ابھی کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اسی لیے جرا نہیں کی اور فون بند کر دیا۔ لالا کو آپ نے میری طرف سے مشکوک کر دیا ہے۔ اس کی سادہ سنجیدہ چہرے کو دیکھ اسے شرارت سوجی تھی۔ آخر آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھڑکی تھی۔ مطلب تو صاف ہے، نہ آپ چھینکتی نہ لالا کو پتہ چلتا کہ میں لڑکیوں کو لفٹ دیا کرتا ہوں۔ لالا کو بڑی مشکل سے سمجھانا پڑے گا کہ میں نے فرسٹ ٹائم خاص لڑکیوں کو لفٹ دی تھی۔ اس کے تنے ہوئے نقوش کو دیکھ کر اس کو چڑھانے میں جیسے مزہ آ رہا تھا۔ یہ سب تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے ہوا ہے ہانی، کہ ہمیں کیسے کیسے لوگوں پر بھروسہ کر کے ان کی فضول گوئی برداشت کرنی پڑ گئی ہے۔ وہ اس کو جواب دینے کے بجائے ام ہانی پر خفا ہونے لگی تھی اور وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی، جیسے خوبصورت چہرے پر برہمی پھیل گئی تھی کہ اس نے کہنے کو تو آہستگی سے ہی کہا تھا، مگر سنا اس نے بھی تھا۔ اس لیے جب ام ہانی اس کا شکریہ ادا کر کے اتر گئی اور وہ اترنے لگی تھی تو وہ بول پڑا، آپ نے بات بہت غلط کی تھی ام لیلا۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے اس کی غلطی کا ادراک ضرور کرواتا، مگر آپ آئندہ کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ میں غلط آپ کیا صلاحیتیں رکھتے ہیں کیا نہیں۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ لفٹ دینے کا بہت شکریہ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر برہمی سے احسان جتانے کے انداز میں شکریہ ادا کرتی اترنے لگی تھی کہ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ گاڑی تمہیں دیکھ کر روکی تھی۔ تمہارے کام آ کر تمہارے ساتھ سفر کر کے جو خوشی حاصل ہوئی ہے وہ فی الحال بتانے سے قاصر ہوں، اور ڈونٹ وری، بہت جلد میرا درد سر آپ کا درد سر بن جائے گا۔ اس کی مزاحمت کے باوجود اس نے بات مکمل کرنے کے بعد ہی ہاتھ چھوڑا تھا۔ ڈارک براؤن جھیل سی آنکھوں میں ناشتی نمی اس کی آنکھوں کو بے اختیار کر گئی تھی اور وہ اس کو لمحہ بے لمحہ خود سے دور جاتے دیکھتا رہا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی آنسو گرنے لگے جو سبحان کو دیکھتے ہی اس نے صورت سے صاف کیے۔ لیلا، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور آج آئی کس کے ساتھ ہو؟ وہ باہر سے آیا تھا،
اس نے سیاہ مرسڈیز سے لیلا کو اترتے دیکھا تھا۔ یہ آپ مجھ سے نہیں، ہانی سے پوچھیں۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی ہانی کو گھورتے ہوئے تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور وہ اس سے پوچھنے لگا تو وہ سچائی بتاتے ہوئے ڈر و جھجک کا شکار ہو گئی۔ ہانی، کچھ پوچھا ہے میں نے؟ کس کے ساتھ آئی ہو تم دونوں؟ اس کی خاموشی بری طرح کھلی تھی اور ساری بات سن کر دماغ ہی بھنا گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے کیسے تم کسی اجنبی پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ اس کے بری طرح ڈپٹنے پر وہ روتے ہوئے منمنائی، آئی ایم سوری، تمہیں اندازہ نہیں ہے ہانی، کچھ غلط ہو جانے کے خیال سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اندھی تقلید کے چکر میں تم سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جس سے لفٹ لی تھی وہ کوئی برا شخص ہوتا تو وہ اس پر برس رہا تھا، اور اس کی آواز سن کر کلثوم بھی آ گئی، اور انہوں نے ہی معاملہ رفع دفع کرتے ہوئے اسے کمرے میں بھیجا، اور بیٹے کو اتنی سختی سے بات کرنے پر سرزنش کرنے لگیں۔ آئی ایم سوری مما، بٹ بات ہی ایسی تھی کہ مجھے سنتے ہی غصہ آ گیا، اور آپ دونوں کو سمجھائیں کہ اس طرح کی فضول حرکتیں میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، اور اس طرح کی پھر کوئی بات ہو اس سے قبل ہی ان کا یونیورسٹی جانا بند کروا دوں گا۔ وہ بات مکمل کر کے کمرے سے چلا گیا تھا۔ عثمان اور کامران دو بھائی تھے، ان کا اپنا لیدر کا بزنس تھا۔ عثمان کے دو بچے سبحان اور لیلا تھے، جبکہ کامران کی ایک ہی بیٹی ہانی تھی۔ جبکہ کامران اور ان کی مسز 8 سال قبل ایک خودکش بم دھماکے میں ابدی نیند سو گئے تھے، اور عثمان نے بھائی کی آخری نشانی کو اپنے بیٹے سے منسوب کر دیا۔ سبحان اور ہانی کے دل تو دھڑکتے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے۔ جبکہ کامران اور ان کی مسز 8 سال قبل ایک خودکش بم دھماکے میں ابدی نیند سو گئے تھے، اور عثمان نے بھائی کی آخری نشانی کو اپنے بیٹے سے منسوب کر دیا۔ سبحان اور ہانی کے دل تو دھڑکتے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے۔ بڑوں کی رضا سے ان کی محبت انہیں مل گئی۔ دونوں کے نکاح کو 11 ماہ ہو گئے تھے۔ رخصتی ہانی کی گریجویشن کے بعد ہوگی کہ ہانی اور لیلا دونوں ہم عمر تھیں اور جامعہ کراچی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ ہانی فطرتاً نرم خو اور قدرے شرارتی سی تھی، جبکہ لیلا قدرے ضدی اکڑ مزاج تھی، بالکل بڑے بھائی کی طرح کہ اپنے آگے، اپنی بات کے آگے کسی کو اہمیت دینا اس کی سرش میں نہیں تھا۔ لیلا کے مزاج میں نرمی تو ہے، لیکن جب غصے میں شعلہ جوالہ بنتی ہے تو ساری نرمی کو کوملتا اسی شعلے کی نظر ہو جاتی ہے۔ جیسے آج اسے ہانی پر بے حد غصہ آیا تھا۔ اول تو وہ لفٹ لینے کو تیار نہ تھی، متضاد یہ کہ ملک زنیر عباسی سے لفٹ لینا اور اس کی نگاہیں زمائنی گفتگو اور ہاتھ پکڑنے نے تو ساری کسر ہی نکال دی تھی۔ ملک زنیر عباسی پر وہ غصہ تھا، وہ تو تھا ہی، مگر جو غصہ تھا وہ تو تھا ہی، مگر ہانی سے تو بات ہی نہیں کر رہی تھی، اور ایسا ہی ان کی 21 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اس کی ناراضگی اتنی بڑی تھی کہ اس نے 2 دن سے اس سے بات تک نہیں کی تھی، جبکہ وہ اس کو منانے کی بہت کوششیں کر چکی تھی۔ لیلا، اب اس سب کو بھول بھی جاؤ۔ نہیں بھول سکتی میں، کیونکہ تم جانتی ہو تلخ حقیقتیں، تلخ یادیں مجھے نہیں بھولتی، اور تم نے تو لینے کو لفٹ لے لی تھی انجان کی پرواہ کیے بغیر۔ ہمارے گھر کے ماحول کو غلط سمجھ کر کوئی باہر کا بندہ رشتہ دار دیکھ کر ہمیں غلط سمجھ سکتا تھا، مگر تمہیں تو اندھی تقلید کرنی تھی، اور اس بیہودہ شخص سے بات تو ایسی کر رہی تھی جیسے تمہارا چچیرا بھائی ہو۔ اس کی گھٹیا نگاہوں اور باتوں کو تم نے فتح کے نشے میں چور ہوئے محسوس کیا ہی نہیں۔ نہ تم جانتی ہو کہ اس نے کیسے فضول بکواس کر کے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ کچھ غلط ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ لے کے خود تو پھنسی تھی، مجھے بھی زبردستی شیر کے کچھار میں گھسیٹ لیا تھا۔ وہ کہاں دل میں کوئی بات رکھ سکتی تھی، ایک دم ہی پھٹ پڑی تھی۔ آئی ایم سوری لیلا، میں نے وہ سب نہ جانے کس طرح کر لیا تھا۔ سچ، اس وقت انجام کا بھی خیال نہ تھا۔ یونیورسٹی میں لڑکیوں کو لفٹ لیتے دیکھا تھا بس اسی لیے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا شخص ہوگا۔ اس نے تمہارا ہاتھ پکڑا، ایسی کسی حرکت کا میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ غلطی تمہاری سوچ کی نہیں، بھروسے کی ہے کہ تم ایک اجنبی پر بھروسہ کر بیٹھی اور مجھے اس گھٹیا شخص کی بکواس سننا پڑی۔
دل تو کر رہا تھا اس کی اس حرکت پر اس کا منہ نوچ لوں، مگر اس بے بسی سے کچھ نہ کیا کہ لفٹ تو ہم نے لی تھی، شور کرتی کچھ کہتی یا کرتی تو خود ہی تماشا بنتی۔ اس لیے تو کہتے ہیں لڑکیوں کو سنبھل سنبھل کر قدم اٹھانا چاہیے۔ وہ دھیمے دھیمے بولتی، اس کو بہت شرمندہ کر گئی۔ آئی ایم سوری لیلا، اس نے باقاعدہ کان پکڑ لیے۔ معاف کر دو نا پلیز، کہ میں خود بھی شرمندہ ہوں اور تمہاری اور سبحان کی ناراضگی مجھے مزید شرمندہ کر رہی ہے۔ آئی پرومس لیلا، آئندہ ایسی کوئی احمقانہ غلطی نہ خود کروں گی نہ ہی تمہیں اس سب میں گھسیٹوں گی۔ وہ لیلا کی بنسبت قدرے بیوقوف سی تھی اور اپنی اوٹ پڑانگ حرکتوں کی وجہ سے سبحان سے ڈانٹ کھاتی تھی، شرمندہ ہوتی تھی، معافی مانگتی تھی اور چاہتے نہ چاہتے پھر کچھ ایسا کر بیٹھتی کہ سبحان کا غصہ اور ناراضگی کی وجہ بنتی تھی۔ اٹس اوکے اینڈ سوری ہانی، میں نے غلطی میں 2 دن سے تمہارے ساتھ مس بیہیو کیا اور تم جلدی سے جا کر منہ دھو کر آؤ۔ سبحان بھیا کے غصے کو ختم کرنے اور ناراضگی بھگانا ہے، میں نے ہی کچھ کرنا ہوگا کہ وہ جو ہر دوسرے دن تم سے روٹھ جاتے ہیں نا، تو اس میں بھی تمہاری ہی بیوقوفی کا ہاتھ ہے۔ منع کر تو تم نے انہیں نخریلی حسینہ ہی بنا دیا ہے۔ آنسو پہنچ کر مسکرا رہی تھی وہ۔ شرافت سے بیٹھو، خبردار جو لگائی بجائی اور ادھر کی ادھر عورتوں کی خصلتیں اپناؤ، اس نے سختی سے کہا تھا اور وہ ہنس دی۔ وہ دونوں ایسی ہی تھیں، ایک دوسرے سے روٹتی تھیں، مناتی تھیں، لڑتی جھگڑتی تھیں اور پھر ایک ہو جاتی تھیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوا ہے، وہ اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر تسلی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ 2 تنظیموں کے اسٹوڈنٹس کے درمیان تصادم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ آخری کلاس لے کر گھر جانے کے ارادے سے اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے نکل کر کینٹین تک ہی آئی تھیں تو ہنگامہ دیکھ کر رک گئی تھی۔ لیلی یہاں رکو، نہیں ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ ہانی ان 4 نوجوانوں کو ایک دوسرے کو بری طرح سے پیٹتے دیکھ کر کافی ڈر گئی تھی اور وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی، مگر وہ تو بنا سوچے سمجھے ایک دوسرے کو مارتے وہ ان کی طرف بڑھی تھی تاکہ ان کو روک سکے، لیکن پیچھے سے ایک نوجوان نے مخالف پرسن کو ڈنڈا کھینچ کر مارا تھا۔ وہ اس کے ماتھے سے ٹکراتا دائیں پیر پر گر گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہانی بھی چیخ پڑی۔ بے ساختہ تھی یہ سب کچھ اور زمین پر مارے تکلیف ہے وہ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کے ماتھے اور پیر سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ لپک کر اس تک آ گئی۔ لیلی تمہارے بہت خون بہہ رہا ہے، میں سبحان کو بلا لیتی ہوں۔ نہیں پلیز، گھر فون کرو گی تو سب پریشان ہو جائیں گے، اس نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے بمشکل کہا تھا۔ نہیں پلیز، گھر فون کرو گی تو سب پریشان ہو جائیں گے، اس نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے بمشکل کہا تھا کہ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ چاروں جو ایک دوسرے کی کافی دھلائی کر چکے تھے، اس صورتحال پر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے کہ کافی اسٹوڈنٹ جمع ہو گئے تھے اور ان میں ہی ایک ملک زنیر عباسی بھی تھا جو اس کو دیکھ کر ماتھے سے بہتے خون کو دیکھ بڑے بے ساختہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا، جسے ہانی سہارا دے کر کھڑا کر چکی تھی اور اس کے کہنے پر وہ آنسو پہنچتے اسے چھوڑ کر آگے بڑھی تھی اور وہ چکرا کر زمین پر آتی اس سے قبل ہی وہ لڑکوں کا ہجوم چیرتا اس کو تھام گیا تھا۔ وہ ہوش و خرو سے بیگانہ ہو گئی تھی اور وہ اسے اپنی گاڑی میں ہاسپٹل لے گیا تھا۔ ہانی آپ اپنے گھر فون کر کے گھر والوں کو بلائیں کہ لیلا کو بلڈ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر جیسے ہی خون کا انتظام کرنے کا کہہ گیا تھا وہ روتی ہوئی ہانی سے بولا تھا، میں نے سبحان کو فون کر دیا ہے لیکن سبحان یا تائی امی کا بلڈ لیلا کے بلڈ گروپ سے میچ نہیں کرتا اور بڑی تایا تو امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ وہ تو بہت بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی اور اسی وقت نرس ان کے درمیان آن ٹھہری۔ اور نیگیٹو بلڈ گروپ کا انتظام کر دیجئے جلدی، پیشنٹ کا کافی خون بہہ گیا ہے۔ اور بلڈ گروپ کا نام سن کر وہ خوشگوار حیرت میں گھر گیا تھا کہ اس کا یہی بلڈ گروپ تھا۔ او نیگیٹو، ڈاکٹر نے بی پازیٹو پہلے غلطی سے کہا تھا، بائی مسٹیک ہو گیا ہوگا، بڑے پاپا اور لیلا کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے۔ وہ بات کاٹ کر بولی تھی اور وہ خون دینے کے لیے چل پڑا تھا۔ سبحان آ گیا تھا اور اس نے مختصراً اسے صورتحال بتا دی تھی۔ سبحان نے قدرے شائستگی سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں نے آپ پر یا آپ کی بہن پر نہیں، خود
اپنے اوپر احسان کیا ہے۔ ام لیلہ کچھ ہی ماہ میں میرے لیے زندگی بن گئی ہے۔ وہ دلی دل میں مخاطب ہوا تھا اور اس سے مصافحہ کرتا، ڈاکٹر سے بات کر کے پوری طرح سے مطمئن ہوتا۔ ایک نظر دوائیوں کے زیر اثر سوئی اس دشمن جاں کو دیکھتا ہاسپٹل سے نکل گیا تھا۔ ملک زنیر عباسی کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ ملک زبیر عباسی کے 2 بیٹے زمنیر اور تاثیر تھے، جبکہ بیٹی ایک ہی شاہ تاج تھی۔ ملک زنیر سب سے بڑے بیٹے تھے اور ان کے 2 بیٹے زبیر عباسی اور ملک زنیر عباسی تھے، اور ان کی ہی بیٹی برونیزہ عباسی تھی۔ ملک تاثیر عباسی کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی۔ بیٹا اظہر عباسی زنیرہ کا منگیتر تھا اور بیٹی شاہ بانو ملک زبیر عباسی کی بیوی تھی اور ان کا 4 سال کا بیٹا تھا۔ اس بار الیکشن میں باپ کی جگہ کھڑا ہو رہا تھا، جبکہ ملک زنیر عباسی نے کچھ ماہ قبل ہی اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا تھا اور کراچی میں لیے گئے بنگلے میں، جس میں دوران تعلیم ملک زبیر عباسی رہا کرتا تھا، آج کل وہ بھی اسی میں رہائش پذیر تھا اور اسے یہاں ہر آسائش مہیا ہوئی تھی کہ ملک زنیر عباسی حویلی کا سب سے لاڈلا اور خاص کر اپنے بڑے بھائی کا لاڈلا تھا۔ اس کے منہ سے فرمائش پوری طرح نکلتی نہیں تھی کہ وہ پوری کرنے میں لگ جاتے تھے کہ بھائی کو اداس اور دکھی کسی قیمت پر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ام لیلہ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس حادثے کے پورے 1 ماہ بعد یونیورسٹی آئی تھی اور وہ جو اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس رہا تھا کھل اٹھا تھا اور تمام مصلحتیں بھلائے اس کی خیریت دریافت کرنے چلا آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ قدرے ناگواری سے بولی تھی کہ بیچ راستے میں اس کو روک کر خیریت دریافت کرنا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، جبکہ وہ اس کے گلابی چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پر چوٹ کا نشان ابھی پوری طرح مندمل نہیں ہوا تھا۔ وہ کہہ کر آگے بڑھی تھی کہ اسے ام ہانی کی بات یاد آ گئی تھی۔ اسی نے اس دوپہر کو مدد کی تھی اور خون دیا تھا، اس لیے وہ اس کا احسان محسوس کرتی ہوئی اس کے تازہ حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے گزرتی چلی گئی۔ ابے یار، تو یہ کب تک آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتا رہے گا؟ پسند ہے تو جا کر کہہ دے اسے، کیا فضول کی ایکٹنگ کرتا رہتا ہے۔ یہ ملک زنیر عباسی کا دوست اسد تھا اور اسد کے کہنے کی دیر تھی کہ جاوید اور نعمان بھی اس کے پیچھے پڑ گئے، تو اس نے بھی اظہار محبت کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آج ہی اظہار کا اسے صحیح وقت بھی لگا، کیونکہ آج 11 مئی کو اس کی سالگرہ ہے اور 18 مئی سے سیمسٹر ایگزامز سٹارٹ ہو رہے ہیں، اسی لیے آج لاسٹ کلاس تھی۔ اسی لیے اس نے سوچ لیا کہ برتھ ڈے وش کرنے کے بعد حال دل سنائے گا، اور وہ دونوں کلاس لینے کے بعد کینٹین چلی آئی تھیں اور اس کی طبیعت کے خیال سے زبان انہیں خود لینے آئے گا، اور وہ دونوں جو باتیں کر رہی تھی وہ نعمان نے سنی تھی، اسی لیے ملک زنیر عباسی کو اس کے برتھ ڈے کا پتہ چل گیا تھا۔ جی نہیں، اب وہ مسٹر ایسے بھی شہزادہ گلفام نہیں ہے کہ میں اسے دیکھ کر آہیں بھروں کہ ہم خود کون سے کسی سے کم ہیں، چندے آفتاب اور چندے مہتاب ہیں۔ وہ بے نیازی سے بول رہی تھی۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ کچھ زیادہ ہی محترمہ خوش فہم نہیں ہے؟ ام ہانی ہنسی تھی۔ خوش فہمی کیسی؟ یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے۔ کہتے ہوئے سامنے دیکھا تو ملک زنیر عباسی کو دیکھ کر وہ چپ ہو گئی اور وہ چند قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آن کھڑا ہوا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اعتراض نہ ہو تو میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں، اس نے شائستگی سے کہا تھا، اور اس کے انکار و اقرار سے قبل ہی چیئر اٹھا کر بیٹھ گیا، اور اس کی یہ حرکت اسے سخت ناگوار گزری۔ ہم نے آپ کو بیٹھنے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا ام لیلہ، وہ رسانیت سے بولا تھا، اور وہ ام ہانی کو دیکھنے لگی تو اس نے بات سن لینے کا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ جی، جو کہنا ہے ذرا جلدی کہیں۔ وہ اس کو بغور دیکھ رہا تھا اور وہ ناگواری سی محسوس کر کے قدرے تلخ لہجے میں بولی تھی، ہیپی برتھ ڈے ام لیلہ۔ اس نے ایک ریڈ کلی اس کی جانب بڑھائی تھی اور وہ جھٹکے سے چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واٹ از دس؟ وہ دبے دبے غصے سے بولی کہ کینٹین میں موجود اسٹوڈنٹ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ آج آپ کی برتھ ڈے ہے ام لیلہ تو کوئی خاص قسم کا تحفہ بھی دیتا، فی الحال تو یہی ایک
ادکھلا گلاب ہے میرے جذبوں کی ترجمانی کے لیے آئی لو یو ام لیلا، وہ اس کے عین سامنے رکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا تھا، اور اس کا چہرہ شدت جذبات سے غصے سے دہک رہا تھا۔ اس نے لب بھینجے، خود کو کچھ کہنے سے روکا اور بڑی تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، مگر وہ اس کی کلائی تھام جانے کی کوشش میں ناکام بنا گیا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ دھاڑی تھی اور اس نے گرفت مضبوط کر دی تھی۔ آئی لو یو ام لیلا۔ کینٹین میں سیٹوں پر بیٹھے تمام اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کر اسی تماشے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بٹ آئی ڈونٹ لو یو، وہ بری طرح چیخی تھی سب کی، اور تماشا بننے کے احساس نے اس کی آنکھیں بھگو دی تھیں۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ملک زنیر عباسی چھوڑنے کو نہیں تھاما ہے۔ محبت کرتا ہوں تم سے ام لیلا، اپنے پیرنٹس کو رشتہ لے کر بھیجنا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنانے کے لیے۔ اس کی شفاف آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے ملک زنیر عباسی، آئی ایم آلریڈی انگیجڈ۔ اس نے کوئی بم اس کی سماعتوں پر پھوڑا تھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی، اور وہ جیسے سکتے و بے یقینی کی کیفیت سے نکلا تھا اور اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ کہہ دو ام لیلا، یہ مذاق ہے، جھوٹ ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے آتا اس کے جانے کے راستے مسدود کرتا ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولا تھا، دیکھو ملک زنیر عباسی، نہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، نہ یہ چاہتی ہوں کہ تم یہاں تماشا لگاؤ، بہتر ہوگا میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ شدید غصے کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ میں جب تک تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا جب تک تم میری محبت ایکسیپٹ نہیں کر لیتی، کٹیلے لہجے میں کہہ کر ہاتھ پکڑنا چاہا۔ وہ بتک کر دور ہوئی اور گھما کر ایک ہاتھ اس کے خوبرو اداس نظر آتے چہرے پر مارا تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی لیمٹس کراس کرنے لگو۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں انگیجڈ ہوں اور اپنے منگیتر سے محبت کرتی ہوں۔ بہت جلد میری شادی ہونے والی ہے، بہتر ہوگا تم آئندہ میری راہوں میں نہ آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کر رہی تھی، لیکن میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور میں جو چاہتا ہوں وہ پا کر ہی رہتا ہوں۔ تمہارے اس تھپڑ کا شاندار جواب دے سکتا ہوں، مگر میری محبت نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں، وگرنہ میری ملک زنیر عباسی کی تذلیل کرنے والے ہاتھوں کو تن سے جدا کرنا اور زبان گدی سے کھینچ لینا ہرگز بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کی اٹھی ہوئی مخروطی انگلی کو ہتھیلی میں قید کر کے سخت لہجے میں کہا تھا، اور اس نے متغیر چہرے کو ایک نظر دیکھ کر آنسوؤں سے بھیگتا رخسار تھپتھپایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ السلام علیکم لالا۔ اسد نے اندر آتے ہی صوفے پر بیٹھے باروب شخص کو سلام کیا تھا۔ وہ ان کا ذکر تو 1000 بار سن چکا تھا، مل پہلی بار رہا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بابا بیٹھو، صوفے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ یونیورسٹی میں کوئی بات ہوئی ہے؟ اسد کو ملک زنیر عباسی نے جو بات کرنے کے لیے بلایا تھا ڈائریکٹ وہی کی تھی کہ وہ وقت ضائع کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ گڑبڑا سا گیا تھا کہ کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا، وہ انہیں بتائے یا نہیں بتائے۔ دیکھو بابا، زونی ہمیں بے حد عزیز ہے، وہ 1 ہفتے سے بیمار ہے، پیپرز بھی نہیں دیے اس نے، اس لیے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی بیماری کے پیچھے کون سے عوامل ہیں کہ وہ ہمیں اداس اور دکھی لگتا ہے۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کچھ چھپا رہا ہے۔ معلوم کرنے کو ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں، لیکن آپ کو اس لیے زحمت دی کہ آپ زونی کے دوست ہو، ہمیں بہتر بتا سکو گے، مگر نہیں بتانا چاہتے تو آپ جا سکتے ہو کہ ہم فورس نہیں کرتے، جہاں ضرورت محسوس کرتے ہیں وہیں فورس کرتے ہیں۔ فی الحال ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہے۔ سیدھا سا ایک سوال کیا ہے کہ یونیورسٹی میں زونی کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے یا نہیں؟ ان کا انداز سخت، بے لچک اور حاکمانہ تھا۔ کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا، لیکن لالا وہ لڑکی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بتائے یا نہیں بتائے،
اور بتائے تو کیسے بتائے، اندازہ تھا ہمیں کہ بات لڑکی کی ہی ہوگی۔ کون ہے آخر وہ مہارانی صاحبہ جس نے ہمارے زونی کی یہ حالت کر دی ہے؟ فضا میں دھواں آزاد کیا تھا اور اس نے ساری تفصیل ان کے گوش گزار کر دی تھی۔ واٹ؟ اس عورت کی یہ مجال کہ اس نے ملک زنیر عباسی کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ وہ غصے سے کھولتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ کہاں رہتی ہے؟ سرخ نگاہیں اسد کے چہرے پر گاڑی تھی۔ لیلیٰ کہاں رہتی ہے؟ یہ میں نہیں جانتا۔ وہ ان کی باروب شخصیت اور غصے کی وجہ سے کافی سنبھل سنبھل کے بول رہا تھا۔ وہ تو ہم خود لمحوں میں پتہ لگا لیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ اس نے زونی کی محبت کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ کہیں وہ کسی اور کے چکر میں تو نہیں ہے؟ وہ انگیجڈ ہے لالا، اسی لیے زنیر کی اس نے کافی انسلٹ کی۔ اس کے تھپڑ سے وہ جوش میں بتانے لگا تھا کہ لب بھیج گیا، مگر وہ سن چکے تھے، پوری تفصیل پوچھی تھی اور اب تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس سادی کی اتنی ہمت کہ اس نے ملک زنیر عباسی پر ہاتھ اٹھایا۔ زونی نے وہ ہاتھ اسی وقت تن سے جدا کیوں نہ کر دیا؟ وہ کف اڑا رہے تھے۔ ایک تھپڑ تو کیا لالا، اسے تو 100 خون معاف ہیں۔ وہ ملک زنیر عباسی کی آواز پر مڑے۔ وہ ریلنگ پر جھکا کھڑا تھا۔ لالا، لیلیٰ کی جگہ یہ حرکت کسی اور نے کی ہوتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے محروم ہو چکا ہوتا، مگر وہ میری محبت ہے، اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ کجا کہ اسے خود تکلیف دیتا۔ وہ غمزدہ ہوتا سیڑھیوں سے اترتا، ان کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا اور ان کے پسماردہ چہرے پر دکھ و تھکن کی لہر۔ وہ پریشان ہو اٹھے تھے۔ کوئی لڑکی تجھے اس قدر بھا گئی ہے؟ تو کہتا نا مجھ سے، لمحوں میں تیرے قدموں میں۔ بڑے لالا، میں محبت کرتا ہوں، عزت بنانا چاہتا ہوں۔ اب اس کے متعلق نہ کچھ غلط کہیں گے نہ سوچیں گے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے بھائی کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں چاہتی۔ اس کی آزردگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تم صرف اپنی بات کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ میں لیلیٰ کو چاہتا ہوں، اسے اپنا بنانا چاہتا ہوں، مگر وہ انگیجڈ ہے۔ بڑے لالا، تم جو چاہتے ہو وہی ہوگا، جا کر آرام کرو۔ میں ابے سے بات کر کے تمہارا پرپوزل لے جاؤں گا۔ انہوں نے چھوٹے بھائی کو شانوں سے تھام کر اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرائی تھی۔ لیکن بڑے لالا، لیکن کچھ نہیں ہوگا، وہی جو تم چاہتے ہو۔ انہوں نے بھائی کو بولنے ہی نہ دیا اور باپ سے بات کی، مگر وہ اس کے لیے راضی نہ تھے۔ غیر برادری کی عورت کو ہم اپنی حویلی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ پرکھوں کی روایت کیسے مٹی میں ملا سکتے ہیں ہم ایک غیر برادری کی عورت کو اپنے آنے والی نسلوں کا امین و حصہ دار کیسے بنا سکتے ہیں؟ مجبوری ہے ابے کہ ہمیں صرف زونی کی پرواہ ہے، اور زونی وقت رنگین بنانے والے مردوں میں سے نہیں ہے۔ وہ بھٹکے یا ہم اسے کھو دیں، اس سے قبل ہمیں مثبت قدم اٹھانا ہوگا، اور یہ سب ہم زونی کی محبت میں کریں گے۔ یہ تو ہمیں گوارا ہی نہیں کہ جس عورت کی چاہ ہمارے زونی نے کی وہ چاہ ہی بنی رہ جائے، اور جب ہم زونی کی کسی ادنیٰ سی خواہش بھی نظر انداز ہم نے نہ کی، اس کی اتنی بڑی خواہش کو تکمیل سے دور کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھائی کی خوشی کے ساتھ انا و غیرت کا بھی سوچ رہے تھے۔ ان کا انداز قائل کرنے والا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح باپ کا بالآخر باپ کو قائل کر کے ہی اٹھے۔ ابے، آپ رہنے دو، میں جا کر بات کر لیتا ہوں، آپ تو بس ایک دفعہ ہی آنا۔ چل، جیسے تیری مرضی، مگر بات ایسے کرنا کہ انکار کی گنجائش نہ ہو۔ ابے، اس کی فکر ہی نہ کر۔ زونی کی خوشی کے خیال سے اپنی روایت توڑ سکتے ہیں ہم تو کسی بھی حد تک جا بھی سکتے ہیں، اور میں زونی کی خواہش پوری کرنے کو کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا۔ وہ مطمئن ہو گئے تھے اور وہ لیلیٰ کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ لیلی، دروازے پر جا کر دیکھو کون ہے۔ میں کچن میں مصروف ہوں۔ وہ کتابیں بکھرائے آخری پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ ملازمہ چھٹی پر تھی، اسی لیے اس کے بدلے کے سارے کام ایگزامز کے باوجود ہانی ہی کر رہی تھی کہ کلثوم کی طبیعت آج ناساز تھی۔ اس کو اٹھنے میں الجھن و خوف تو ہوئی، اور وہ بڑبڑاتی ہوئی دروازہ کھولنے کے لیے چلی آئی، اور اس کے کون ہے کے جواب میں جب اس کے بابا کا نام لیا گیا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ گھر تو یہی ہے، پر بابا ابھی آفس سے آئے نہیں ہیں، نہ ہی سبحان بھیا گھر پر ہیں۔
اس نے بڑی بڑی مونچھوں والے قدرے سیاہی مائل رنگت کے ادھیڑ عمر شخص سے کہا تھا کہ اس کے عقب سے ایک شاندار پرسنالٹی کا حامل شخص وائٹ شلوار قمیض میں سیاہ کھدر کی شال شانوں پر پھیلائے اس کے سامنے آ گیا۔ آپ کے والد محترم گھر پر نہیں ہے، والدہ محترمہ تو ہوں گی، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آواز میں تحکم تھا اور وہ اس کا جائزہ لینے لگے تھے۔ گلابی کاٹن کے سوٹ میں گلابی رنگت متناسب سراپے، بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی انہیں پہلی ہی نظر میں اپنے خوبرو بھائی کے لیے ایک دم مناسب لگی تھی۔ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آرام کر رہی ہیں اور وہ ایسے بابا کے ملنے والوں سے نہیں ملتی۔ بہتر ہوگا آپ بابا کے آفس میں جا کر ان سے مل لیں، یا جب بابا گھر پر ہوں۔ ان کی شخصیت اور نگاہوں سے لمحہ بھر کو کنفیوز ہوئی تھی وہ، مگر بولی تھی تو اپنے ازلی اعتماد کے ساتھ بولی تھی، اور ان کو ان کے کارنامے سننے کے بعد حیرت نہیں ہوئی کہ اتنی خود اعتمادی کی تو امید تھی کہ ایسے ہی تو ملک زنیر عباسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا، اور اس خیال نے ہی آنکھوں میں سرخی اور چہرے پر سختی دوڑائی تھی، اور وہ جو بات مکمل کر کے گیٹ بند کرنے لگی تھی وہ ہاتھ رکھ کر ایسا کرنے سے اسے روک گئے تھے، اور اس نے الجھن آمیز نظروں سے اس باروب شخص کو دیکھا تھا۔ شاید آپ نے سنا نہیں ام لیلہ کہ ہم ملک زبیر عباسی آپ کی والدہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ کو مما سے کیوں ملنا ہے؟ پہلے تو وہ اس پر چونکی تھی کہ اس کے نام سے واقف تھی، پھر اس کا نام سن کر تو ڈر بھی گئی تھی، اور اس نے گڑبڑاتے ہوئے انداز میں کافی محفوظ ہو کر اسے دیکھا تھا۔ ملک زبیر عباسی کے رشتے کے سلسلے میں بات کرنی ہے، ملک زنیر عباسی کے رشتے کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولتے اس کی جان ہی نکال گئے، چہرے کی رنگت بھی اڑ گئی تھی۔ دیکھیں، میں ملک زنیر عباسی کو بتا چکی ہوں کہ میں اپنے کزن سے انگیجڈ ہوں، اور ان کا باروب چہرہ دیکھ کر منمنائی تھی وہ۔ منگنی ختم بھی تو ہو سکتی ہے، اور آپ نے کیا کہا؟ سب علم میں ہے ہمارے، اور یہ جو آپ کر چکی ہیں اس کے بعد زندہ سلامت ہیں تو صرف اس لیے کہ زونی ایسا چاہتا ہے، اور ہم وہی چاہتے ہیں جو زونی چاہتا ہے۔ فی الحال ہم یہاں سے جا رہے ہیں، کل پھر آئیں گے۔ جب تک آپ اپنا مائنڈ میک اپ کر لینا کہ یہ تو طے ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ملک زنیر عباسی کی بیوی بننا ہے۔ یہ بات جتنی جلدی سمجھ کر گھر والوں کو بتا دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آج صرف سمجھایا ہے، کل سیدھے راستے سے پرپوزل لائیں گے، اور آئیں بائیں شائیں کی صورت میں میں اپنے انداز میں آپ کو اپنے بھائی کی دلہن بناؤں گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اور آپ کی فیملی اتنی تو سمجھدار ہوگی کہ ہمیں انگلی ٹیڑھی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنی بات کہہ کر جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ للی کون تھے؟ وہ کافی دیر تک نہیں لوٹی تو وہ اسے دیکھنے آ گئی تھی، اور اس نے ملک زنیر عباسی کی دھمکی آمیز گفتگو سنی تھی۔ ملک زنیر عباسی کے بھائی تھے، بابا اور مما سے ملنا چاہتے تھے، مم میرا پرپوزل لائے تھے۔ واٹ؟ وہ اس کے متغیر ہوائیاں اڑاتے چہرے کو دیکھ کر چلائی تھی۔ مم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ہانی، اب کیا ہوگا؟ سبحان بھیا تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے، اور میں ملک زنیر عباسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، نہ میں نے صرف اور صرف اب عباد سے محبت کی ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی ہانی۔ وہ ان کی شخصیت اور ان کے حاکمانہ باور کراتے انداز و لہجے سے ڈر گئی تھی۔ ڈر تو وہ خود بھی گئی تھی، اسی لیے ایک لفظ نہیں بولی تھی، اور وہ عثمان حیدر کی گاڑی کی آواز سن کر تقریباً وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلی تھی۔ دیکھو، جب وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر گئے ہیں، اور یہ بات بہت زیادہ بڑھے، اس سے قبل ہمیں سب کچھ امی کو بتا دینا چاہیے، پھر کیسے کرنا ہے وہ بڑے بابا اور سبحان بھائی سوچ لیں گے۔ ان کا کیا گھر آنا اور دھمکا کر چلے جانا ہرگز بھی معمولی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی طاقت نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ ملک زنیر عباسی زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے تسلی دینے کے بجائے اور ڈرا رہی ہو؟ وہ سسکی تھی کہ اس کے بعد تو وہ کمرے سے ہی نہیں نکلی تھی، کھانا تک نہیں کھایا، اور وہ آدھے گھنٹے سے اس کی پریشانی دور کرنے کے بجائے بڑھا رہی تھی۔ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں انہیں نہیں بتا سکتی، جب وہ کل دوبارہ آئیں گے
تو تم کیا کرو گی؟ وہ دونوں بھی سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ تم کہو تو سبحان کو بتا دوں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی کہ انہیں اندازہ تھا کہ بات معمولی ہرگز نہیں ہے اور سامنے ہر صورت آنے والی ہے، اور اس نے سبحان کو اور سبحان نے ساری صورتحال باپ کے گوش گزار کر دی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ جب آئیں گے تو میں سب کچھ خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔ اور انہوں نے ملک زنیر عباسی کو صاف انکار کر دیا تھا، اور وہ چلبلاتے دھمکیاں دیتے وہاں سے چلے گئے تھے کہ انہیں انکار سننے کی عادت تو نہیں تھی، اور وہ ملک زنیر عباسی کے معاملے میں تو وہ انکار کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے۔ وہ غصے سے کھولتے ہوئے کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ آپ نے یہ سب اچھا نہیں کیا۔ ملک زنیر عباسی نے اسے اپنی خاص ملازماؤں کے ذریعے بڑی آسانی سے کڈنیپ کروا لیا تھا۔ وہ بھاری ڈیل ڈول کی عورتیں اس کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے لائی تھیں، اور وہ صوفے پر بیٹھے ملک زنیر عباسی کو دیکھ سکتی تھی۔ اس سب کے لیے ہمیں مجبور کیا گیا ہے۔ ہماری بات سیدھے طریقے سے مان لی جاتی تو اس سب کی نوبت ہی نہیں آتی۔ وہ بہت روتی ہوئی ام لیلہ کو ایک نگاہ دیکھ کر بے حسی سے بولے تھے، جب میں ملک زنیر عباسی کو پسند ہی نہیں کرتی تو یہ اہم یہ ہے زونی تمہیں پسند کرتا ہے۔ فضول کے انکار کا انجام دیکھ لیا نا، کہ آج یہاں کڈنیپ کر کے زبردستی لائی گئی ہو۔ اب چاہتی ہو کہ ہم اپنے جاہ و جلال میں نہ آئیں تو بہتر ہوگا۔ رونا چیخنا بند کر دو اور جا کر تیار ہو جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب آ رہے ہیں۔ ان کے کہنے پر ملازمہ عروسی لباس اور جیولری وغیرہ اس کے سامنے رکھ گئی۔ اس نے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ یہ آپ کی اور آپ کے بھائی ملک زنیر عباسی کی بھول ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں گی۔ میں نے صرف عباد سے محبت کی ہے اور شادی بھی اسی سے کروں گی، سمجھے آپ؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ آج کے بعد زبان سے کسی غیر مرد کا نام لیا، آج تو تم نے یہ نام لیا ہے، آئندہ یہ غلطی کی تو زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی۔ تم نے صرف اور صرف ملک زنیر عباسی کی بیوی بننا ہے، صرف اسی کو سوچنا ہے۔ وہ دھاڑے تو وہ لرز اٹھی اور انہوں نے ملازمہ کو اسے اندر لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ چھوڑو مجھے، کہیں نہیں جانا ہے۔ آپ یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، مجھے پلیز جانے دیں۔ وہ چیخ رہی تھی مگر وہاں کسے اس کے رونے تڑپنے کی پرواہ تھی۔ یہ کپڑے زیورات لے کر جاؤ نوری، اور اس لڑکی کو اتنا حسین بنا دو کہ ہمارے زونی کی نگاہ و دل خوش ہو جائے۔ اس نے ملک زبیر عباسی کا ترکمانہ لہجہ صاف سنا تھا۔ اس نے سارے کپڑے اٹھا کر پھینک دیے تھے۔ میں یہ نہیں پہنوں گی، مجھے نہیں کرنی ہے شادی، مجھے یہاں سے جانے دو، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس کی گریاں وزاری سے کم عمر نوری کا دل پسیجنے لگا تھا، مگر وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بڑے مالک وہ کسی بھی قیمت پر لینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بیٹھے سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، جانے دیجیے پلیز۔ اس نے ملک زبیر عباسی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تم اب یہاں سے جا سکو، یہ سپنا ہی ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں، اور اس سپنے کی تعبیر اسی صورت مل سکتی ہے جب تم ملک زنیر عباسی سے نکاح کر لو گی۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولے تھے، آپ کو ایک دفعہ بات سمجھ نہیں آتی؟ میں ملک زنیر عباسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ سسک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہی مرضی ہے تمہاری تو ٹھیک ہے، ہم تو ویسے بھی ان چوچلوں کے قائل نہیں ہیں۔ وہ تو زونی نے کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے رشتہ لے گئے اور آج نکاح کا بندوبست کیا ہے۔ تم راضی نہیں ہو تو ٹھیک ہے، رہو یہیں۔ ہم نے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اپنے زونی کی خواہش پوری کرنی ہے۔ نکاح کر دی تو ساری زندگی نبھاتے، نئی مرضی تمہاری تو رہو جب تک زونی کا دل نہیں بھرتا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، عزت سے بیوی بننا ہے یا محض لذت کا سامان۔ وہ پیٹھ موڑے انتہائی ذلت آمیز گفتگو کرتے وہاں ٹھہرے نہ تھے، اور اس کے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی تھی۔ اور پھر کیسا انکار اور کہاں کا انکار! وہ لب بھینچے سسکیاں دبائے آنکھوں سے موتی ٹپکاتی دل میں دکھوں کا جہاں آباد کیے نکاح نامے پر سائن کر گئی تھی۔ اس کے راضی ہونے کے بعد انہوں نے ملک کو اسد کے گھر سے بلا لیا تھا، اور بھائی کے کارنامے کا سن کر اس کو دھچکا لگا تھا کہ ایسا اس نے تو نہیں چاہا تھا، وگرنہ یہ سب تو وہ خود بھی کر سکتا تھا۔ یہ کیا کر دیا ہے آپ نے بڑے لالا؟ میں نے ایسا کچھ کرنے کو نہیں کہا تھا آپ سے۔
میں خود بھی اس سب کے حق میں نہیں تھا، مگر پرپوزل ٹھکرا دیا گیا تو یہی ایک طریقہ بچا تھا۔ انہیں ذرا شرمندگی نہیں تھی۔ یہ صحیح نہیں ہے بڑے لالا، میں نے لیلا سے محبت کی ہے اور محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آپ اسے واپس بھجوا دیں، وہ سختی سے کہہ گیا تھا۔ یہ تو اب ہونے سے رہا، خاموشی سے نکاح کرو، ساری صورتحال میں سنبھال لوں گا۔ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو تب بھی یہ یہیں رہے گی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اپنی محبت عزت سے حاصل کرنی ہے یا محض وقت گزاری کر کے روزانہ کرنا ہے تو یہ طے ہے کہ تیری ہوئے بغیر تو یہاں سے وہ جا نہیں سکے گی۔ بھائی کی باتوں میں چھپی سوچ اس کا خون کھولا گئی تھی اور وہ بھڑک کر کچھ کہتا کہ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ بڑی لالا، وہ میری محبت عزت بنانا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ محض وقت گزاری کا نہیں سوچا تھا۔ میری محبت کی یوں تذلیل نہ کریں، مجھے میری نظروں میں نہ گرائیں۔ اس کی آواز نے ان کا پیچھا کیا تھا مگر وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی نہ ہٹے اور اس نے راہ فرار نہ پاتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کر دیے کہ دوسری کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی اور اسے لیلا کی عزت کا بھی خیال تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پہلی مرتبہ شکست چال چلتے نہ چاہتے ہوئے بھی آیا تھا کہ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر راہ فرار حاصل کرنا بھی تو اختیار میں نہ تھا، اور اس نے دروازہ کھلنے کی آواز پر گھٹنوں میں دیا سر اٹھایا اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کا بھرپور سجنا صرف اس کے لیے تھا مگر زبردستی اسے سجایا گیا تھا۔ گلابی چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور میک اپ پھیل گیا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ لب بھینچے سسکیاں روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، دھیمے لہجے میں لرزنے لگی اور اسے لگا کہ وہ کبھی لیلا سے نظر نہیں ملا سکے گا اور اس وقت بھی کچھ کہہ نہیں پائے گا، اور وہ ہارے ہوئے جواری کی مانند صوفے پر گرا تھا اور اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تو وہ جھٹکے سے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا، اور شاور لینے کے بعد تھوڑا سکون ملا تھا اور اس نے بمشکل کچھ کہنے کے لیے خود کو راضی کیا تھا۔ لیلا، جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ آپ سے محبت کی ہے، شادی کرنا چاہتا تھا لیکن ایسے نہیں، مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا بڑے لالا اس حد تک چلے جائیں گے۔ وہ بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی اور وہ بیڈ کے کنارے پر ٹکتے ہولے سے بول رہا تھا۔ اس نے نگاہ نہ اٹھائی تھی، نہ اس کی پوزیشن میں فرق آیا تھا اور وہ بول ہی رہا تھا کہ اس کا سیل فون بجا تھا۔ اس نے بت کی طرح بیٹھی لیلا کو ایک نگاہ دکھا اور سرد سانس خارج کرتا اٹھا اور کال ریسیو کی۔ زونی، لیلا کے فادر ہاسپٹلائز ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ واٹ؟ آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے لیلا کے بارے میں بتانے کو فون کیا تھا۔ بڑے لالا، اس سب کے ذمہ دار صرف آپ ہیں۔ آپ نے مجھے لیلا کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ کتنے لوگوں کا مجرم بنا لیا گیا ہوں، اور لیلا کے فادر کو کچھ ہوا تو میں آپ کو اور خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے فون بند کر کے لیلا کو دیکھا جو باپ کا نام سن کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے بابا کو؟ وہ اس کے سامنے رکتے ہوئے بھیگے بھاری لہجے میں پوچھ رہی تھی اور لب بساختہ خاموش ہوئے تھے۔ وہ نظریں چرا گیا۔ بتائیں میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ وہ قدرے زور سے بول رہی تھی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ مجرمانہ انداز میں بولا تھا۔ میرے بابا کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ چینج کر لو تو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح جاؤں گی تو کم از کم اپنوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے آنسو رگڑے اور وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ ابے رخصتی کے لیے کہہ رہے ہیں زونی؟ رخصتی؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اسے زبردستی گاؤں لے آئے تھے کہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہ عثمان حیدر کی موت کا خود کو ذمہ دار سمجھ رہا تھا اور انہیں صرف بھائی کی پرواہ نہ تھی، اور کئی دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ وہ شہر جانے کے لیے پر تولنے لگا تو انہوں نے رخصتی کی بات کر دی۔ دیکھو زونی، جو ہونا تھا ہو گیا اور جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد تو ہوتی ہے، تم پر نہیں۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس سب کو بھول جاؤ۔ وہ ایک ہی بات کی گردان سے چڑ گئے تھے۔ کیا بھولنا اتنا آسان ہے بڑے لالا؟ میں اپنی نظروں سے گر گیا ہوں۔ لیلا کے فادر وہ مر گئے ہیں۔ ہاں تو کیا ہوا؟ ہر انسان کو اول و آخر مرنا ہی ہے۔ بہتر ہوگا تم ان فضول سوچوں سے، اٹھنے گرنے کے عمل سے نکل آؤ کہ ہم نے وہی کیا جو بہتر سمجھا، اور ہم نے جو کیا اس کے لیے ہمیں مجبور کیا گیا تھا۔ پرپوزل لے گئے تھے اور کیا کرتے؟ تم نے ایک ہی تکرار کر کے ہمارے غصے کو آواز دے رہے ہو،
اور وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، اور ہم سوچ چکے ہیں رخصتی کے بارے میں، اور اپنی سوچ کا فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کو ہم شہر جا رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو تم نے آخری دفعہ کہا ہے اور ہم نے آخری مرتبہ سنا ہے، تم اپنا اور ہمارا سکون خراب نہ کرو۔ وہ غصے سے کہتے بھرے ہوئے باہر کی سمت بڑھے تھے۔ ملک زبیر عباسی کی بے حسی سے اس کی تکلیف پہنچی تھی کہ وہ اس ماحول میں کبھی ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکا، اور نہ ہی راہ فرار پا سکا کہ جس ماحول میں اس کی جڑیں تھیں وہ وہاں سے نکلنے کا محض سوچ سکتا تھا کہ اس طرح نکل جانے سے بھی احساس اور رشتے کی ڈور جڑ میں اٹکی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنوں سے، اپنی روایات، ماحول سے جو لوگ دور ہو کر زندگی گزارتے ہیں وہ ادھوری، نا آسودہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اپنوں کی کشش، مٹی کی کشش انہیں اپنی جانب کھینچتی رہتی ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کے اٹھائے قدم پر شرمندہ ہیں۔ یہ انداز مخاطب ان کا شیوا نہیں تھا کہ وہ غلطی گناہ کو بھی انجام دینے کے بعد شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے، اور شرمندہ تو اب بھی نہیں ہیں۔ ہاں، بس اس ضرب المثل پر چلتے ہیں کہ گڑ نہ دو گڑ جیسی بات کرو، اور وہ یہی کر رہے تھے۔ آپ کی شرمندگی سے ہماری تکلیفیں تو ختم نہیں ہو سکیں گی، بابا زندہ نہیں ہو سکتے، میری بہن کو خوشیاں نہیں مل سکتی۔ وہ چہرے پر اور آنکھوں میں حزن لیے بولا تھا۔ ہم نہ کسی تکلیف کا ازالہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کی بہن کو خوشیاں ضرور دے سکتے ہیں، اور آج ہم اسی سلسلے میں بات کرنے آئے ہیں۔ جن حالات میں نکاح ہوا، بہرحال نکاح ہو گیا ہے، اور ہم اب عزت سے اپنی بہو کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ سبحان کے ترش لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی و حلاوت سے بولے تھے، آپ کے بیٹے جو عزت دے چکے ہیں بس وہی بہت ہے، مزید ذلت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جائیں کہ جس نکاح کی آپ دہائی دے رہے ہیں، میں اور میری فیملی اس نکاح کو مانتی ہی نہیں ہے۔ بہت جلد آپ کے بیٹے کو خلا کا نوٹس مل جائے گا۔ ملک زبیر عباسی نسوانی آواز پر خاموش ہوئے تھے، اور وہ ڈرائنگ روم کے وسط میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ سوچ سمجھ کر بولو بھر جائی کہ جو ناممکن ہے، ناممکن کو ہم ممکن بنا سکتے ہیں، اتنے بھی کمزور نہیں۔ بھر جائی، تم ہرگز کمزور ہو اور کمزور ہی رہو گی۔ بہتر ہوگا کہ فضول کی چخ چخ مت کرو، سیدھے طریقے سے پہلے اپنانا چاہا، زور پر اڑ کر انجام دیکھ لیا، پھر وہی غلطی دہرانے کی کوشش نہ کرو۔ ہم جب تک نرم مزاجی سے دکھاتے ہیں، جب تک ہماری بات مانی جاتی ہے کہ اپنے اصول اور بات کے خلاف کسی کو جاتے نہیں دیکھ سکتے، اور جو رشتہ قائم ہو چکا ہے وہ اب مدت کے بعد بھی ختم نہ ہوگا۔ اور وہ صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شعلہ جوالہ بنی ام لیلہ کو گھورتے ہوئے بول رہے تھے، اگر اس رشتے سے مر کر جان چھڑانی پڑی، لیلی اندر جاؤ، میں بات کر رہا ہوں۔ سبحان بھیا، اندر جاؤ، ابھی صرف بابا مرے ہیں، میں تمہارا بھائی زندہ ہوں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ وہ جھلملاتی ہوئی نگاہوں سے بھائی کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، نکاح کی اہمیت خوب سمجھتے ہیں، اور نہیں چاہتے کہ ہماری عزت پر حرف آئے۔ ام لیلہ نادان ان باریکیوں کو نہیں سمجھتی کہ جو ہوا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اسے وقت چاہیے، اور مجھے یقین ہے آپ اس سلسلے میں تعاون کریں گے کہ رخصتی کرنا ابھی ہمارے لیے ویسے بھی ممکن نہیں۔ ابھی تو بابا کا چہلم بھی نہیں ہوا، اور ماما عدت میں ہیں، اس لیے یہ وقت ان باتوں کا مناسب نہیں۔ رشتہ قائم ہو چکا ہے اور ہم توڑنا نہیں چاہیں گے، اس لیے آپ کو ام لیلہ کے گریجویشن تک انتظار کرنا پڑے گا۔ سبحان نے کافی سمجھداری و سبھاؤ سے بات کی تھی۔ وہ دونوں ہی اس کے قائل ہو گئے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اتنا ہی انتظار کر سکتے ہیں جتنی ضرورت ہے۔ آپ کی والدہ کی عدت کے 15 دن بعد ہی رخصتی ہوگی، کہ ہمارے ہاں غیر برادری میں شادی نہیں ہوتی۔ شادی ہو گئی ہے تو ہم نبھانا چاہتے ہیں، اور ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں بنا کسی حجاب و پردے کے خیال کے بغیر نہیں پڑھا کرتی۔ جب تک وہ آپ کی بہن تھی آپ نے آزادی دی، یہ آپ کا اپنا فعل تھا، مگر اب وہ ہمارے خاندان کی بہو ہے، ہماری عزت ہے، اور یہ بات ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ وہ مخلوط تعلیمی ادارے میں پڑھے۔
ہم نے کوئی نوکری نہیں کروانی، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب آگے نہیں، ایسی کوئی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ ملک زبیر عباسی کا وہ حساب تھا، چڑھ بھی میری پڑھ بھی میری۔ ہم آپ کی خوشی و خواہش کا احترام کریں گے، لیکن ام لیلہ یہ سیمسٹر تو دے، اور ہمیں یقین ہے آپ ہماری اتنی سی بات تو کم از کم رکھیں گے۔ وہ بھی کافی اٹل لہجے میں بولا تھا، اور وہ غصے کی لپیٹ میں آتے کچھ کہنے لگے کہ ملک زبیر عباسی نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، اور وہ خود بولے تھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ رشتے کچھ منوا کر ہی خوش اسلوبی سے نبھائے جا سکتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ نرمی دکھا رہے ہیں، آپ ہماری مان رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کی مرضی و خوشی کا احترام کریں گے۔ بھرجائی یہ سیمسٹر دے گی، اس کے بعد ہی رخصتی ہوگی، جو ہوا آپ بھی بھول جائیں۔ ہم نے بھی بھلا دیا ہے، لیکن اجازت دے رہے ہیں، مگر مکمل آزادی نہیں دے رہے ہیں کہ بھرجائی کو ہمارے اصولوں پر چلنا پڑے گا۔ جامعہ وہ حجاب میں جائیں گی، اور لانے لے جانے کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ ہم ڈرائیور کا انتظام کر دیں گے۔ اب چلیں گے کہ کافی وقت ہو گیا ہے۔ آنن فانن فیصلہ ہو گیا تھا، آنا جانا انشاءاللہ لگا ہی رہے گا۔ وہ جانے کو کھڑے ہو گئے۔ ان کی باتیں تیش تو دلا گئی تھی، مگر وہ بہن کی خوشیوں کے آگے زندگی کا سوچ کر ہی چپ رہا۔ بہن بیٹی والے کمزور نہیں ہوتے، مگر اولاد کی بھلائی کے لیے مہر بے لب ہو جاتے ہیں کہ اسی میں بہن بیٹیوں کی بھلائی پنہاں ہوتی ہے، اور ام لیلہ کی بھلائی کا سوچ کر ہی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی دکھاتا جھک گیا تھا کہ ٹوٹنے سے بہتر جھکنا ہی ہوتا ہے۔ تم سبحان بھیا کو کہہ دو ہانی، وہ شخص نہیں پسند۔ بات تمہاری پسند اور ناپسند کی حدود سے نکل گئی ہے۔ ہاں میں بہت مجبور ہو گئی تھی، لیکن میں اس مجبوری کے طوق کو ساری زندگی کے لیے گلے کا ہار نہیں بنا سکتی۔ جس سسٹم کے جن لوگوں کے میں خلاف تھی، اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ اس شخص سے مجھے شدید نفرت ہے۔ ہانی، جس شخص نے طاقت کے زور پر میری عزت بچانے کے لیے اسی کو جو عزت کے در پہ تھا عزت کا محافظ بنا لیا، مگر میں نہیں گزار سکتی اس کے ساتھ پوری زندگی کے۔ جب جب اس کی اور اس کے بھائی کی شکل دیکھوں گی، اپنی بے بسی یاد آئے گی، اس کا جھکانا اور میرا جھکنا یاد آئے گا۔ تم لوگ تو کم از کم میرے احساسات کو سمجھو۔ میں نے محبت بھی نہیں، اپنا وقار اور بھرم بھی کھویا ہے۔ وہ شخص جو مجھے آفر کر رہا ہے وہ میری نسوانیت کی توہین تھی، میرے پندار کو ٹھیس لگی ہے، اور سبحان بھیا چاہتے ہیں کہ میں قسمت پر شاکر ہو جاؤں، جو ہوا وہ بھول جاؤں۔ کیسے ہانی، کیسے؟ اس شخص کی شکل مجھے کچھ بھی بھولنے نہیں دے گی، اور میں تل تل کر مرنا نہیں چاہتی۔ اس کے آنسو پانی کی مانند بہہ گئے۔ میں تمہارے احساسات سمجھ رہی ہوں، مگر تم بھی تو یہ ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو تم چاہتی ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ کہ رشتہ قائم ہی نہ رکھنا ہوتا تو قائم کیوں کیا جاتا؟ اور یہ بھی تو سوچو کہ جن دھمکیوں کے زیر اثر تم نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے، وہ عوامل تو زندہ نہیں، وہ اس دن بھی کچھ کر سکتے تھے، اور آئندہ بھی ہمیں ہماری فیملی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہیں بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ بڑے بابا کو تو ہم کھو ہی چکے ہیں، اب کسی اور کو کھونے کا حوصلہ نہیں۔ اسی ڈر سے، صرف تمہاری خوشیوں کے لیے، تمہیں کھونے سے کے ڈر سے وہ اس سب کے لیے راضی ہوئے ہیں۔ نکاح کی اہمیت اور وقت نظر انداز نہیں کر سکتے کہ تم ملک زنیر عباسی کی بیوی ہو۔ تم ساتھ جانے سے انکار کرو گی تو وہ زبردستی لے جا سکتے ہیں۔ وہ بہت نرمی سے بول رہی تھی کہ وہ بول پڑی، ہاں تو ملک زنیر عباسی محض زبردستی ہی کر سکتے ہیں، مجھے میری رضا سے نہیں اپنا سکتے۔ جیسے طاقت کے بل پر بیوی بنایا گیا، آگے بھی طاقت آزما لے۔ میں اپنی رضا سے تو اس کے ساتھ جانے سے رہی۔ وہ آنسو رگڑتے ہوئے ضدی و ہٹ دھرمی سے بولی تھی، پاگل ہو گئی ہو؟ فضول کی باتیں حرکتیں کر کے خود بھی تماشا بنو گی، اپنی فیملی کو بھی بناؤ گی۔ میں اس سے زیادہ تماشا کیا بنوں گی؟ تم لوگ کچھ بھی کہو، میں اس سب کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ ملک زنیر عباسی کو ناکو چنے نہ چبوا دیے تو میرا نام بھی ام لیلہ عثمان نہیں۔ اس کا ٹھوس اور نہ جھکنے والا انداز و لہجہ انتقام کی آگ کی شعلے دکھاتا اس کو کچھ سہما گیا تھا، اور اس نے سبحان کو اس کے ارادے بتا دیے۔ آج کے بعد تم اس سے اس موضوع پر بات نہ کرنا کہ وہ ابھی کچھ سمجھے گی نہیں۔ رخصتی کے لیے تقریباً 5 ماہ لیے ہیں، کچھ ماہ گزریں گے تو اس کا غصہ اور جذباتیت کچھ مدھم پڑ جائے گی، تو میں خود ہی اس سے بات کر لوں گا۔
آج کے بعد اب ایسے بن جانا ہم نے جیسے وہ تکلیف دہ باتیں ہماری زندگی کا حصہ تھیں ہے ہی نہیں، خاص کر لیلہ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے طور پر تو کہہ دیا مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ کیوں مان نہیں لیتی لیلہ؟ سبحان کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ حجاب تو لڑکیوں کو سیفٹی دیتا ہے۔ پورے 1.5 ماہ بعد وہ یونیورسٹی جا رہی تھی کہ آج سیمسٹر کی فرسٹ کلاس ہے۔ سبحان نے اسے حجاب لینے کو کہا تھا۔ پہلے تو وہ چونکی تھی اور ابرو چڑھا کر وجہ بیان کی تھی، اور سبب پتہ چلنے پر تو وہ غصے سے بھڑکتی صاف انکاری ہو گئی تھی۔ تو بیٹے کو غصے میں آتے دیکھ کر انہوں نے بیٹی کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ سمجھنے کو تیار ہی کب تھی۔ یہی بات تو تھی کہ پہلے خیال کیوں نہ آیا، گہرے طنز سے بولی تھی۔ اب آ گیا ہے نا تو بس وہی کرو جو ہم نے کرنے کو کہا ہے۔ سبحان بھیا، یہ آپ کا حکم ہوتا تو ایک لفظ کہے بغیر عمل کرتی، لیکن اب نہیں کہ میں آپ کے ارادوں سے انجان نہیں، مگر یہ بھی طے ہے کہ میں اس رشتے کو نبھانے کی طرف سے سفر نہیں کروں گی، اور جو رشتہ ہی نہیں نبھانا تو اس نام نہاد رشتے سے جڑے نام نہاد رشتہ داروں کے حکم کی تعمیل کیوں کروں میں؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، زندگی پہلے ہی کم مشکل میں ہے، تم مزید نہ بناؤ، نہ خود تماشا بنو نہ ہمیں بناؤ۔ جب حالات میں یہ رشتہ جڑا ہے، کمپرومائز کرنا پڑے گا، عزت اسی میں ہے۔ ان کی ہمت جواب دینے لگی تھی، مجھے ذلت بھری عزت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ جن ذلیل لوگوں کے ذکر سے ہی نفرت ہے، ان کی مرضی تو مجھ پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ بوجھ لگنے لگی ہوں تو صاف کہہ دیں، کسی یتیم خانے میں چلی جاؤں گی، اس بدبخت کی راحت کا سامان نہیں بننا، سمجھے آپ؟ وہ ماں کے اٹھے ہاتھ کو بہتی آنکھوں سے دیکھتی، بیگ اٹھاتی جھٹکے سے نکلتی چلی گئی۔ میں تماشا نہیں چاہتی سبحان، تم اس لڑکے کو فون کر کے بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ تم لیلی کے پیچھے جاؤ کہ وہاں ملک زنیر عباسی سے ملاقات ہو تو اس سے کچھ کہہ نہ دے، سبحان شکستگی سے بولا تھا۔ لیکن تائی امی مما کے پاس میں ہوں، تم جلدی جاؤ اور گاڑی لے جاؤ، میں گھر پر ہی ہوں۔ ٹیبل سے اٹھا کر گاڑی کی چابی اسے دی تھی، جسے وہ تھامتی اور کتابیں اٹھائے باہر نکل گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے روتے ہوئے چلتے جا رہی تھی۔ سبحان کی گاڑی دیکھ رکی تھی اور وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ تم کیا سبحان بھیا آفس نہیں جائیں گے جو تم گاڑی لے آئی ہو؟ آنسو رگڑ کر وہ بولی تھی۔ سبحان دیر سے جائیں گے اور بڑے پاپا کی گاڑی میں چلے جائیں گے۔ اس نے جا کر یہ سب کہا تھا کہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیلی، تم اس سب میں حق بجانب تو ہو، لیکن اس سب میں تائی امی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ تائی امی کی صحت اچھی نہیں ہے، بڑے پاپا کی موت کا صدمہ بھی گہرا ہے، تم صرف تائی امی کے لیے ہی کمپرومائز کر لو۔ وہ نہایت نرمی سے بولی تھی۔ میں کسی کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کروں گی، ترشی سے بولی، اور وہ کچھ کہتی کہ ہاتھ کے اشارے سے روک دیا گیا تھا اور ام ہانی لب بھیج گئی تھی۔ گاڑی سے اتر کر چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ پہلی نگاہ ملک زنیر عباسی پر پڑی تھی، جو اسد سے بات کر رہا تھا، کسی بات پر ہنس رہا تھا، اور اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا، نہ ہی دیکھا تھا، اسے متوجہ اسد نے کیا تھا، اور وہ اس دشمن جاں کو 1.5 ماہ بعد دیکھ مبہوت ہو گیا تھا کہ گلابی چہرہ، تیکھے نین نکوش سرخ ناک، بھیگی بھیگی سرخ آنکھوں سے وہ اس کو گھور رہی تھی، اور وہ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، اور اس کے ذہن و دل میں نفرت امٹنے لگی تو وہ بڑی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی اور عجلت میں زمین پر پڑا پتھر دیکھا نہ تھا۔ ٹھوکر لگی تو بری طرح لڑکھڑا کر گرتی کہ اس نے بازو تھام لیا تھا۔ ہے ڈونٹ ٹچ می، ہاتھ چھوڑو میرا، وہ بری طرح چیخی تھی۔ گزرتے ہوئے اسٹوڈنٹس متوجہ ہو گئے تھے اور اس نے شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور اپنے بازو آزاد کیے تھے۔ ملک زنیر عباسی، اپنی حد میں رہو، تم جیسے گھٹیا لوگوں کے سہارے پا کر سنبھلنے سے بہتر ہوگا گرنا میرے لیے، اسی لیے آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتی بہت تیزی سے نکل گئی تھی، جبکہ پیر میں تکلیف کا احساس جاگا تھا، کیونکہ داہنے پیر کے انگوٹھے کا ناخن آدھا اکھڑ گیا تھا، تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ ام ہانی نے اس کے چہرے کو دیکھا جو ذلت پر سرخ ہو گیا تھا، اور وہ کسی کو بھی دیکھے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس نے کلاسز تک نہیں لی تھی اور اس نے ایک کلاس بھی بینک نہیں کی تھی۔ بھوک کے مارے جان نکل رہی تھی، کیونکہ ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور 2:30 بج گئے تھے۔ گھر چلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ اس نے کتابیں
جلدی سے بیگ میں رکھتے دیکھ سستی سے بیگ میں رکھتے دیکھ چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ گھر جانے کا دل نہیں کر رہا، وہاں جاؤں گی تو پھر وہی چخ چخ۔ وہ جیسے اپنوں سے بھی بدگمان ہو گئی تھی۔ اس نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارا دل نہیں کر رہا ہوگا مگر میں گھر جانا چاہتی ہوں، اٹھو اور چلو۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی مگر آنکھوں کے نیچے اندھیرا سا چھا گیا تو اس نے گرنے سے بچنے کو دیوار تھام دی تھی۔ اور کرو صبح سے فاقے یہی سب ہونا تھا، اس نے چڑھ کر کہا تھا اور اسے پانی کی بوتل دی تھی اور اس نے جھلملاتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور بوتل دے کر پانی پینے لگی تھی، اور وہ اسے زبردستی کینٹین لے آئی تھی۔ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ میں نہیں دینا چاہتی، سبحان بھیا اور مما کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم سب مل کر مجھے مجبور کر رہے ہو جو میں نہیں چاہتی تم لوگ وہ مجھ سے کروا رہے ہو۔ مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس کے آنسو گرنے لگے اور وہ اس کے پیچھے سیٹ پر بیٹھا اس کے دکھ کو دل پر محسوس کر رہا تھا۔ اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر کوئی راستہ نہیں تھا، اور آج آیا یونیورسٹی سے تھا، اس سے بات کر لے گا، اور اس کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے کلاسز نہیں لی تھی مگر موجود آس پاس ہی رہا تھا، اور وہ کینٹین آئی تھی اور وہ بھی آ گیا۔ اس وقت کینٹین میں اسٹوڈنٹس کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑ سکتے، پرواہ کرتے ہیں تمہاری۔ اس کے آنسو گرنے لگے۔ مت کرو میری پرواہ۔ وہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی اٹھ گئی۔ ڈیلی کچھ تو کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، تمہاری طبیعت ویسے نہیں تو ایسے ہی مر جاؤں تو اچھا ہے۔ بیگ کاندھے پر ڈالتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ میں نے ام لیلہ سے بات کرنی ہے، وہ اس کے سامنے آ کر بولا تھا۔ وہ آپ سے کوئی بات نہیں کرے گی، وہ بہت غصے میں ہے، کچھ نہیں سنے گی۔ میں پھر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے لالا کے ذریعے ام لیلہ کی مرضی و ضد پتہ چلی ہے، صبح کا رویہ، ابھی کی باتیں۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اس سب میں قصوروار نہیں ہوں۔ ام لیلہ سے بات کر کے آخر کوئی اپنا فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ اسے کافی سنجیدہ لگا، اور صبح ام کلثوم نے بھی تو اس سے بات کرنے کا کہا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ ڈائریکٹ ام لیلہ سے ہی بات کر لے تاکہ اس کا صاف انکار اس تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں گھر چلی جاتی ہوں، آپ ام لیلہ سے بات کر لیں، اور میں اگر آپ پر بھروسہ کر کے ام لیلہ کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے رہی ہوں تو امید ہے آپ میرے بھروسے کو توڑیں گے نہیں، اور اس کی بدتمیزی کے جواب میں بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ میں ام لیلہ کو جانتی ہوں، وہ آپ کی بات سنے گی نہیں، صرف اپنی تلخیاں آپ پر ظاہر کر دے گی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ ساری تلخیاں و غبار نکل جائے کہ گنہگار ہوں میں، مجھے سخت سے سخت سنا کر وہ کوئی سزا تجویز کرے تو سب کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ تو آپ اطمینان سے جائیے کہ میں آپ کے بھروسے کو نہیں توڑوں گا، کہ جتنا نقصان ہو چکا ہے وہی کم ہے۔ وہ تعصب سے بول رہا تھا۔ ام لیلہ تو گاڑی میں بیٹھ گئی ہے، اب کسی قیمت پر نہیں اترے گی، اور میں اس سے کیا کہوں گی، اور آپ اس سے بات کہاں کریں گے؟ وہ پارکنگ تک آ گئے تھے۔ آپ کو میرا ڈرائیور چھوڑ دے گا، اپنی گاڑی کی چابی مجھے دے دیں، میں 1 گھنٹے تک ام لیلہ کو بحفاظت گھر چھوڑ دوں گا۔ اس نے بڑی خاموشی سے گاڑی کی چابی اسے تھما دی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پیر سیٹ پر رکھے بیٹھی تھی۔ گاڑی اسٹارٹ ہو گئی تھی مگر اس کی پوزیشن میں فرق نہ آیا۔ ام لیلہ گاڑی یونیورسٹی کی حدود سے نکالنے کے بعد اسے پکارا تھا، اور اس نے آواز پر تڑپ کر سر اٹھایا، اور اسے دیکھ کر پہلا تاثر بے یقینی اور حیرت کا تھا جو دوسرے ہی لمحے نفرت و خوف میں تبدیل ہو گیا۔ آپ یہ ہاں ہانی کہاں ہے؟ ام ہانی میرے ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی گئی ہے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، گاڑی روکیں۔ وہ دھاڑی تھی اور وہ اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ میں گاڑی سائڈ میں روک رہا ہوں، تو مجھ سے بات، گاڑی روکتے ہوئے بول رہا تھا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دروازہ کھولنے لگی تھی کہ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گیا تھا، اور اس نے تو اپنا ہاتھ یوں کھینچا جیسے کرنٹ چھو گیا ہو۔ بات کیے بغیر تم جا نہیں سکتی، بہتر ہوگا کہ میری بات سن لو۔ نہ سنوں تو میں، اگر آپ کی بات تو پھر کیا ہوگا؟ شادی کے انکار پر اغوا کرایا تھا، عزت تار تار کرنے کی دھمکی دے کر نکاح نامے پر سائن کروائے تھے، بات نہ سننے کے جرم میں پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ ام لیلہ اس کی کنپٹیاں سلگا رہی تھی۔ چلاؤ مت، ملک زنیر عباسی کے چلانا میں بھی جانتی ہوں، اور سچ تمہیں اتنا کڑوا کیوں لگا؟ اپنی نفسانی
خواہشات کی تکمیل کے لیے ہی تو تم نے اپنی طاقت کے جوہر دکھائے تھے، مگر اپنی فدا کا جشن منا نہیں سکے تھے، نہ ہی مجھ پر حق جتا سکے تھے۔ میں نے جس مقصد سے بھی اپنی طاقت کے جوہر دکھائے ہوں، مگر یہ تو طے ہے تم میری بیوی ہو، میں تمہیں آزاد نہیں کرنے والا، اسی لیے زبردستی سے جوڑا گیا رشتہ زبردستی ہی نبھانا تو پڑے گا۔ اسی لیے اس نے اپنی تمام تر نرم مزاجیاں ایک طرف کر کے سختی سے کہا تھا کہ وہ اس کی ہٹ درمی سے بہت پہلے سے ہی واقف تھا، کچھ واقفیت آج کل میں ہوئی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ وہ نرمی برت نہیں سکتا تھا کہ وہ باتیں بھی وہ کرنے لگی تھی، اور اس کا تو خون ہی گرما دیا تھا ایسی باتیں کر کے۔ باپ دادا سے وراثت میں غصہ و جلال لے کر وہ پیدا ہوا تھا۔ میں کسی رشتے کو نہیں مانتی، وہ مدھم اب بھی نہ پڑی تھی۔ تمہارے ماننے نہ ماننے سے حقیقت مٹے گی نہیں، تم قانوناً اور شرعاً میری بیوی ہو۔ میں تم جیسے گھٹیا لوگوں کو خوب سمجھتی ہوں جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے قانون اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کو ملک زنیر عباسی کا بیوی کہنا گالی کی مانند لگا تھا۔ چلو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہیں، اچھا نہ صحیح مذاق ہی صحیح، مذاق میں کہو، طاقت کے زور آزمائی کہو، بیوی تو بن گئی ہو، چھوڑو اب فضول کے واویلے، نفرت کے اظہار اور رخصتی کے لیے مان جاؤ۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا، اس کا گلابی چہرہ غصے سے دہک رہا تھا، اور وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اور اس نے آنسو صاف کرنے کو ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ اس کے آنسو صاف کر سکے۔ وہ ہاتھ جھٹکتی ناگواری سے منہ پھیر گئی تھی۔ اپنی حد میں رہو ملک زنیر عباسی، چھونے کی کوشش بھی نہ کرنا، ورنہ کیا مسز ملک زنیر عباسی؟ وہ کچھ ریلیکس ہو گیا تھا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ بھڑکی تھی۔ جان بھی دے دوں تو کہے تو، او جانے جاں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی دروازے سے جا چپکی تھی۔ مجھ سے دور رہیں ملک زنیر عباسی، اپنی کسی بھی خواہش کی تکمیل کے لیے میرے نزدیک آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ لہجے میں خوف تھا اور آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ او مائی گاڈ! شیرنی کب تک بکری کے قالب میں ڈھلنے لگی؟ اس کا رخ اپنی جانب کیا اور وہ آنکھیں میچ گئی، لرزتی پلکیں، کانپتے لب۔ اس نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا۔ آئی لو یو ام لیلا، جو ہوا اس سب میں بے قصور ہوں، بھول جاؤ، معاف کر دو مجھے، اور پلیز لیو می۔ روتے ہوئے مزاحمت کی تھی، اور وہ جیسے ہوش میں آتا اسے آزاد کر گیا تھا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، نہیں رہنا تمہارے ساتھ، نہیں رکھنا تم سے کوئی رشتہ، نہیں کر سکتی ہوں تمہیں معاف، نہ ہی بھول سکتی ہوں اپنی توہین۔ تم نے میرا سارا غرور تنتنا اپنی طاقت تلے رون دیا، ام لیلا کو زندہ درگور کر دیا، میری زندگی تباہ کر کے درمیانی راستہ نکالنے کے خواہش مند ہیں۔ مجھے نہیں نکالنی ایسی کوئی درمیانی راہ، آزاد کر دیں مجھے نام نہاد زبردستی کے کاغذی رشتے سے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائی سسک رہی تھی۔ نہیں کر سکتا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے۔ اس کی تڑپ اور تکلیف پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میں آپ سے نہ محبت کرتی ہوں، نہ کر سکتی ہوں۔ آپ نے صرف اپنی خواہشات اور اپنی محبت، صرف اپنے بارے میں سوچا۔ میری خوشی، میری محبت کا کیا؟ ملک زنیر عباسی، سپنے تو میں نے بھی سجائے تھے، تمنا تو میں نے بھی کی تھی، محبت تو میں نے بھی کی تھی۔ آپ نے اپنی محبت کے نصیب میں وصل لکھنے کی خواہش میں میری زندگی جہنم بنا دی ہے، میری محبت کو حجر عطا کر دیا ہے، اور میں کیوں آپ کے بارے میں سوچوں جس نے میری اتنی توہین کی؟ انکار کا مجھے حق تھا، مگر میرے انکار کو اقرار میں بدل دیا گیا۔ آپ کہتے ہیں نا اس سب میں آپ کا کوئی ہاتھ نہ تھا، کیوں اب زبردستی کر رہے ہیں؟ کر دیں مجھے آزاد۔ اس نے بڑی بے دردی سے آنسو رگڑ کر صاف کیے اور اسے دیکھا تھا۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو، اس سب میں میری فیملی انوالو ہے، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، کہ ہمارے ہاں طلاق نہیں دی جاتی ہے۔ میں نے اگر ایسا کیا تو ابے نے تمہیں مار ڈالنا ہے۔ وہ بے بسی کی کڑی منزل پر کھڑا تھا۔ ہاں تو مار دینا، ذلت کی زندگی سے تو عزت کی موت بہتر ہے۔ وہ تڑک کر بولی، میں تمہیں طلاق تو کسی قیمت پر نہیں دوں گا، اور چاہتی ہو کہ جس طرح پہلے زبردستی کی گئی ایسا کچھ دوبارہ کیا جائے تو اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ طلاق کو اپنے لبوں پر بھی نہ آنے دو۔ میں سختی اور جارحانہ پیش رفت نہیں کرنا چاہتا
کہ تم ضد پر قائم رہیں تو مجھے جبراً ساتھ لے جانا ہوگا، اور ایسا کرتے ہوئے مجھے کسی بھی قسم کی شرمندگی نہ ہوگی۔ سختی سے لفظ پر زور دے کر بولا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فی الحال میں تمہیں گھر ڈراپ کر رہا ہوں، اپنا مائنڈ میک اپ کر لو، بہت جلد تم نے دلہن بن کر میرے سونے آنگن میں اتر کر اسے اپنے وجود سے آباد کرنا ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، تمہاری زندگی جہنم سے بدتر نہ بنا دی تو میرا نام بھی ام لیلا عثمان نہیں۔ وہ اس کے مضبوط ارادوں کے سامنے بھربھری مٹی کی مانند بیٹھتی چلی گئی تھی کہ تم سے وعدہ رہا تمہاری ہر سزا کو ہنس کر برداشت کرتا رہوں گا، مگر تم پر کوئی آنچ آنے نہیں دوں گا۔ اس کی ہر نرمی سے بھی تکلیف ہو رہی تھی، اس کی بے بسی بھی دل پر وار کر رہی تھی۔ مجھے آپ کے وعدے نہیں چاہیے، جو نقصان میرا کر چکے ہیں بس وہی بہت ہے، کہ یہ ازالے کی نہیں میری بے بسی اور مجبوری آزمانے کی کوشش ہے۔ میں تمہاری مجبوری کو خوشی بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ملک زنیر عباسی مجبوریوں کے توق کبھی خوشی نہیں بنتے۔ وہ آنسو رگڑتی، بیگ کاندھے پر ڈالتی، آنچل سنبھالتی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ ملک زنیر عباسی، یہ میرا میں لیلا عثمان کا تم سے وعدہ رہا کہ میں اپنی مجبوریوں سے تمہیں اور تمہارے خاندان کو فائدہ اٹھانے نہیں دوں گی۔ اپنی مجبوری کو ڈھال بنا کر تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گی، تمہیں اس نہج پر لے جاؤں گی کہ تم مجھے خود آزاد کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ بے لچک لہجے میں کہتی ٹھہری نہ تھی، گھر میں داخل ہوئی تھی کہ پہلی نگاہ سبحان کے ساتھ بیٹھے ملک زبیر عباسی پر پڑی تھی کہ جنہیں وہ نظر انداز کرتے گزرنے لگی تھی کہ لالا یہ بھرجائی اپنے سابقہ حلیے میں ہی جامع گئی تھی، جبکہ ہم نے کہا بھی تھا حجاب ملک زبیر عباسی میں اپنی مرضی کی آپ مختار ہوں، کسی کے فیصلوں پر نہیں چلتی۔ وہ رک کر درشتگی سے بولی تھی۔ سبحان نے اسے گھورا تھا اور وہ تو بھڑک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھرجائی زمانے چلے گئے جب آپ کی مرضی چلا کرتی تھی، اب وہی کریں گی جو جیسا ہم چاہیں گے۔ وہ زمانے کبھی نہیں آئیں گے ملک زبیر عباسی، اور تم مجھے حجاب میں کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ میں تمہارے خاندان کی بہو ہوں، تمہارے اس گھٹیا بھائی کی بیوی ہوں جو عزتوں کی پامالی کی دھمکیوں کی بنا پر شرعی رشتے قائم کرتا ہے۔ وہ انہیں تحیر بھری نگاہوں سے دیکھتی طنزاً کہہ رہی تھی۔ بھرجائی زبان سنبھال کر بات کر، وہ بھڑک اٹھے تھے۔ آواز نیچی رکھو، یہ تمہارا نہیں ملک زبیر عباسی ام لیلا عثمان کا گھر ہے۔ لیلی تمیز سے بات کرو۔ سبحان بھیا، تمیز سے اس سے بات کی جاتی ہے جو عزت کی تمیز کے لائق ہوتے ہیں، اور یہ مجھے حجاب کروائیں گے۔ انہیں اپنی عزت کا بڑا خیال ہے کہ ان کی بہو بیٹی کو کوئی دیکھے بھی نہ، اور خود یہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اغوا کر کے دھمکا کر اپنائیں، بے عزت کریں۔ میری بات کان کھول کر سن لو ملک زبیر عباسی، تم لوگوں کے کہنے پر میں کچھ نہیں کروں گی، اور اب کیوں کروانا ہے مجھ سے حجاب؟ ڈر ہے کوئی اور آپ جیسی جیداری نہ دکھا دے؟ بس چپ کر جاؤ، میری خاموشی کو میری کمزوری نہ سمجھو۔ زونی مجھے بے حد عزیز ہے، اور اس کی خوشی کے لیے ان کا چہرہ خطرناک حد تک لہو رنگ ہو گیا تھا۔ میں انسانیت کے درجے سے بھی گر سکتا ہوں۔ ہاں ایسا ہی ہے، اور تم نے جتنی بدتمیزی کی ہے نا، کوئی اور ہوتا تو کھڑے کھڑے زمین میں گاڑ دیتا، مگر تم زونی کی بیوی ہو اسی لیے برداشت کر گیا۔ اور مسٹر سبحان، اس لڑکی کے تیور ہم نے دیکھ لیے، رخصتی 6 ماہ بعد نہیں کلی ہوگی، تیاری کر لیجیے گا۔ ایک تیز نظر شعلہ جوالہ بنی ام لیلا پر ڈالی تھی، اور ام لیلا اس روپ پر حیران ہوتے سبحان کو مخاطب کیا تھا۔ یہ تمہاری بھول ہے، میں اپنی رخصتی کے لیے راضی ہو جاؤں گی۔ تمہارے راضی ہونے کی پرواہ کسے ہے؟ کل آئیں گے، عزت سے چلو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر پہ بہت آتے ہیں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے نکلتے چلے گئے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے ام لیلا، نہ خود تماشا بنو نہ ہمیں بناؤ۔ معاملات کو تم نے ہر درمی سے بگاڑ دیا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ رہی ہو کہ وہ طاقتور ہیں، میں بہت کمزور، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم اس کی بیوی کو زبردستی، وہ اپنی بیوی کو زبردستی بھی لے جا سکتا ہے، اور میرے لیے ناقابل برداشت ہے اسے روکنا۔ جو ہوا اس کی تکلیف سے ہم نہیں نکلے، تم مزید میرے لیے پریشانیاں کھڑی کر رہی ہو۔ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم عزت سے رخصت ہو جاؤ، ورنہ یہ معاشرہ تمہیں جینے نہیں دے گا۔ جس بات کی کسی کو بھی خبر نہیں، کیوں سب کو خبر کرنے پر تلی ہو؟ یہی سمجھ کر خاموشی اختیار کر لو کہ میں نے خود اس سے تمہاری شادی کی ہے اور رخصت کر رہا ہوں۔ کچھ تو میری بے بسی کو سمجھو
کہ تمہاری عزت کے خیال سے میں نے مفاہمت کی راہ اپنائی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا اور وہ بھائی کے کاندھے سے لگی سسک اٹھی تھی۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو بھیا، آئی ہیٹ یو، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آئی ہیٹ ہم، آئی ہیٹ ہم، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بری طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ زبان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ چپ کر جاؤ بس، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور میری بہن بہت بہادر ہے، ہر آزمائش پر پوری اترے گی۔ اللہ پر بھروسہ ہے نا، تو بس بھول جاؤ کیا کیسے کیوں ہوا، صرف اللہ کو یاد رکھو کہ بس یہی اللہ نے تمہاری قسمت میں۔ وہ اس کے کاندھے پر جھول گئی تھی۔ وہ چپ کر گیا اور پریشانی کے عالم میں اسے لیے ہاسپٹل دوڑا تھا۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ کہ تمام صورتحال ہی پریشان کن تھی۔ وہ حد درجہ جذباتی، اس نے اس کو سب فیل کیا تھا۔ عثمان حیدر کی موت کا صدمہ، وہ اندر تک ٹوٹ گئی تھی۔ میری بہن کی اس حالت کے صرف اور صرف تم ذمہ دار ہو۔ بابا کی موت کا صدمہ تو میں جھیل گیا، توہین بھی برداشت کر لی، لیکن میری بہن کو کچھ ہوا تو تم لوگوں کو چین سے جینے نہیں دوں گا۔ میں نے اگر ایک توہین اور دھمکی برداشت کی ہے تو صرف اپنی بہن کے خاطر۔ وہ دونوں بھائی کچھ دیر قبل ہی آئے تھے جبکہ وہ 11 گھنٹوں سے آئی سی یو میں تھی اور اب رات کے 3:30 ہو رہے تھے۔ سبحان نے تو انہیں اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ام ہانی کی کلاس فیلو رباب نے ام ہانی کو برتھ ڈے وش کرنے کے لیے رات 12 بجے کے بعد کال کی تھی۔ تب ہانی نے ام لیلہ کی خرابی طبیعت کے بارے میں بتایا تھا۔ رباب ملک زبیر عباسی کے دوست اسد میں انٹرسٹڈ تھی۔ رات فون پر بات کرتے ہوئے اس نے ام ہانی سے ہوئی بات بتا دی تھی اور اس نے اسی وقت دوست سے رابطہ کیا تھا۔ وہ لاعلم تھا اور پریشان ہو کر اس نے سبحان کو کال کی تھی اور سبحان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسپتال کا پتہ بتا دیا اور وہ اکیلا نہیں ملک زبیر عباسی کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ سبحان کے سستے ہوئے غمزدہ چہرے کو دیکھ کر اسے شرمندگی اور افسوس ہوا تھا، اسی لیے وہ درشتگی سے کہنے پر کچھ نہیں بولا تھا۔ صبح 7 بجے کے قریب ڈاکٹر نے اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تھی۔ تشکر کے احساس سے سبحان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ ماں کی وجہ سے ام ہانی کو ساتھ نہیں لایا تھا۔ روم میں شفٹ ہونے کے بعد وہ بہن سے مل آیا تھا۔ سبحان لالا، آپ گھر چلے جائیں، آپ کو آرام کی۔ دیکھو زنیر، لیلی مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے۔ میں نے جو تمہارے بھائی اور بابا سے وعدہ کیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ ابھی تم سے ریکویسٹ ہے کہ تم یا تمہاری فیملی کا کوئی بھی ممبر ڈیلی کے سامنے نہ جائے۔ کافی گھنٹوں بعد ملک زنیر عباسی نے سبحان کو مخاطب کر کے کہنا چاہا تھا مگر وہ روک گیا تھا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میری طرف سے کوئی تکلیف ام لیلہ کو نہیں پہنچے گی۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر کے گھر چلے جائیں۔ میں ام لیلہ کے سامنے جائے بغیر اس کا خیال و حفاظت کروں گا۔ سبحان نے سرخ نگاہوں سے اس کے پسماندہ چہرے کو دیکھا مگر وہ تعامل کا ہی شکار تھا کہ ملک زبیر عباسی نے آگے بڑھ کر سبحان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جو کر چکے ہیں اسی پر نادم ہیں، مزید کچھ غلط کرنے کا ارادہ نہیں ہے، نہ ہم کریں گے۔ تمہارے احساسات سمجھ رہے ہیں، ہم خود بہن بیٹی والے ہیں، جذبات میں غلط قدم اٹھا چکے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ ہمیں عزتوں کا پاس نہیں ہے۔ ام لیلہ آج سے صرف تمہاری نہیں میری بھی بہن ہے، تم مطمئن ہو کر جاؤ، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ ام لیلہ شرمندہ کر دینے والی گفتگو، بھائی کی بے چارگی اور شرمندگی، ان سے بات کرتے ہوئے کترانا، اداس اور پریشان رہنا، یہ عوامل تھے جنہوں نے باہم مل کر ان کو شرمندہ کیا تھا اور جس کا اظہار کرتے ملک زنیر عباسی کو نئے مگر اچھے اور اپنے لگے۔ سبحان کے پاس بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں آزما لینے کو وہ ام لیلہ کو ان کے سہارے چھوڑ گیا تھا کہ ذہن و دل کو یہ تسلی بھی کافی تھی کہ ملک زنیر عباسی ان کی بہن کا محرم ہے۔ بڑے لالا، کچھ نہ کہو میری جان، جب سب کچھ بگاڑا ہے میں نے تو سیدھا بھی میں ہی کروں گا، بس تم ریلیکس ہو جاؤ۔ میں تمہیں پریشان اور اداس نہیں دیکھ سکتا، بیکاز آئی لو یو ویری مچ مائی لٹل برادر۔ وہ اس کے لیے مخصوص محبت و شفقت سے بولے تھے اور وہ ان کے سینے سے لگا ایک دم ہی رو پڑا تھا۔ بڑے لالا، میں ام لیلہ کو کھونے کے احساس سے ہی بہت ڈر گیا تھا۔ میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، بہت محبت کرتا ہوں اس سے۔ وہ مجھے معاف کر دے گی نا؟ بڑے لالا، کیوں نہیں کرے گی؟ مجرم تم نہیں، مجرم تو میں ہوں۔ نہیں بڑے لالا، وہ مجھے بھی اپنا مجرم مانتی ہے کہ آپ نے جو کیا صرف میری چاہت میں میری انا کے لیے کیا اور میں اس کا مجرم ہوں۔ بڑے لالا، بس اس سے کہیں وہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے دور جانے کی بات نہ کرے۔
نہ یہ کہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، میں اس کی نفرت برداشت نہیں کر سکتا بڑے لالا۔ وہ اسپتال کا خیال کیے بغیر ان کے کندھے سے لگا رو پڑا تھا، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ام لیلہ سے اتنی شدید محبت میں گرفتار ہے۔ انہوں نے صحیح راستہ بھائی کی چاہت میں اختیار کیا تھا اور روایات توڑ کر رشتہ لے گئے تھے، مگر جو کچھ ہوا تھا وہ بھائی کی چاہت میں وہ غلط کر بیٹھے تھے۔ وہ انکار برداشت نہیں کر سکے تھے۔ ڈونٹ وری میری جان، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم گھر جاؤ، فریش ہو کر آ جاؤ۔ وہ جانے کو راضی نہ تھا، مگر انہوں نے زبردستی بھیجا تھا اور خود وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے ذہن میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں، ام لیلہ کا رویہ، بھائی کی حالت، یہ سب کچھ گڈمڈ ہونے لگے تھے، جبکہ انہوں نے اس سب کا کوئی مثبت حل نکالنا تھا، کیونکہ یہ تو طے ہے وہ بھائی کو غمزدہ نہیں دیکھ سکتے تھے اور اس کی خوشی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، لیکن انہیں اپنی حد مثبت ہی رکھنی ہوگی، یہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ تم اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ چلو کہ تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جا سکوں گی۔ ان کی اکلوتی پھپھو کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، وہ جانے کے لیے راضی نہ تھی، اور وہ اسے منا کر کچھ چڑ سی گئی تھی کہ اسے ہمیشہ سے ہی آنے جانے کا بے حد شوق تھا، جبکہ وہ پارٹیز وغیرہ سے ہمیشہ دور رہنا ہی پسند کرتی تھی۔ اب تو جیسے وہ زندگی سے بیزار ہو رہی تھی۔ ایسا کرو تم اور سبحان بھیا، سبحان منع کر چکے ہیں، انہیں آفس میں بہت کام ہے۔ وہ اداسی سے اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ منع تو میں بھی کر چکی ہوں۔ ہاں تو میں ہی پاگل ہوں نا جو تمہارے نخرے برداشت کرتی رہتی ہوں۔ وہ گزرتے 4.5 ماہ میں اس کے ساتھ بہت ہرش بیہیو کر چکی تھی۔ اس کے آنسو گرنے لگے تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری ہانی، میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بس رہنے دو۔ تم نہ جانے کس کا غصہ و غبار مجھ پر نکالتی رہتی ہو، اور میں جب تمہاری ہر اچھی بری بات تمہاری دوستی و تمہاری محبت میں برداشت کرتی رہتی ہوں۔ تم میری خوشی کے لیے ایک شادی کا فنکشن اٹینڈ نہیں کر سکتی۔ وہ آنسو رگڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ اوکے، میں اسلام آباد چل رہی ہوں۔ وہ جیسے اس کی محبت میں راضی ہو گئی تھی اور وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ تھینک یو ویری مچ، ٹکٹ آ گئے ہیں اور ہم کل صبح 9 بجے کی فلائٹ سے اسلام آباد جا رہے ہیں، اس نے نم لہجے میں سرشاری سے کہا تھا، اور اس نے اسے پرے دھکیل کر گھورا۔ اتنی دیر سے تم ڈرامے کر رہی تھی؟ میری محبت ڈرامہ نہیں ہے۔ وہ اس کے بھڑکنے کو خاطر میں نہ لائی تھی۔ میں ساری پیکنگ بھی کر چکی ہوں۔ ہاں، ساری تیاری و پیکنگ اپنی ہی کی ہوگی، اور میں تو جیسے ماسیوں والے حلیے میں شادی اٹینڈ کروں گی، اپنی مرضی سے سارا پروگرام طے کر لیا۔ میں شادی میں پہنوں گی کیا؟ وہ کافی عرصے بعد اپنے مخصوص انداز میں الجھ رہی تھی۔ تمہاری طرح بے مروت نہیں ہوں، اپنے ساتھ تمہاری بھی پیکنگ کی ہے، شاپنگ بھی کی ہے۔ ویسے تو میں نے پیکنگ کر دی ہے، دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتی ہو، تمہاری پسند پر اعتبار ہے مجھے۔ ہاں، تم نے خود ڈنڈی ماری ہوئی تو میں تمہارے کپڑے لے لوں گی۔ اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ہاں تو تم ہو ہی صدقی ندیدی، مگر میں اپنا ریڈ سوٹ کسی بھی قیمت پر نہیں دوں گی، پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ اس سوٹ کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا کہ وہ سوٹ سبحان نے خود مجھے اپنی پسند سے لے کر دیا ہے۔ تم بھول رہی ہو مسز سبحان کہ ریڈ کلر مجھے سخت ناپسند ہے۔ وہ اس کے انداز پر چڑھ کر بولی تھی اور وہ جھینک گئی تھی۔ ابھی تو بڑی شرم آ رہی ہے، ساتھ جا کر شاپنگ کرتے شرم نہ آئی؟ وہ ایک دوسرے کی اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ کھینچ رہی تھیں۔